بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد احتشام اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو انوائٹ. وی آر لائیو فرام صوفی گائیڈنس اسٹوڈیوز مینچسٹر اینڈ یو آر واچنگ us simultaneously live on Facebook via the Islamic Sufi Wazaif closed group and on YouTube via Sufi Guidance channel. میرے ساتھ شاہ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایز آلویز، اینڈ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ کو لائے ہیں جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک بہت پرومیننٹ میڈیا پرسنالٹی، ایک بہت پرومیننٹ جرنلسٹ. اوور the course of her distinguished career, she has been the face of a number of television channels such as PTV, DM Digital, Channel V, and many others. In addition to her distinguished media career, she has done exceptional humanitarian work and has come to be known as the voice of the oppressed. And for her excellent work in media and her groundbreaking humanitarian roles, she has been recognized in the form of various awards. I'm talking about none other than our very own Sameena Khan ji. Sameena Khan ji, it's a pleasure to have you here. Welcome to Studio Invite. Thank you very much. Assalamu alaikum and thank you for having me in your program. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے آج آپ کے ساتھ اس پروگرام میں آ کے. So and thank you very much for such a wonderful introduction. No, the pleasure is all mine and it's wonderful to have you here. ایک بات کہتا چلوں سمینا جی کہ it's lovely to have you here. I do say this, but آپ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ آپ کی ہے.
ہاں ٹھیک ہے نا. مطلب میرے لیے نئی نہیں ہے. آپ کے لیے بالکل نئی نہیں ہے. انفیکٹ نئی ہمارے لیے ہے. آپ کا تو اس جگہ سے بہت پرانا بہت گہرا تعلق ہے. بڑے شاہ جی کے وقت کے ساتھ وقت سے آپ کا تعلق ہے. اینڈ سو it's an honor and a pleasure to have you once again back in number 20. تھینک یو اینڈ اٹس آنر فار می. کیونکہ جیسے آپ نے بڑے شاہ صاحب کا ذکر کیا تو ایک ہوتی ہے آپ کی کسی بھی شخصیت کے ساتھ پرسنالٹی ایک ایسوسیشن، لیکن شاہ صاحب کے ساتھ جو ٹائم تھا اور جو ہمارا وقت گزرا ان کے ساتھ، اینڈ اسپیشلی جب میں شاہ صاحب کا ذکر کرتی ہوں یا نام لیتی ہوں تو مجھے خود بھی یقین نہیں آتا کہ ہم میں نہیں. اب آئی ہیڈ سچ مطلب میں جب وہ ٹائم یاد کرتی ہوں اباؤٹ 8-10 سال پہلے، اور ہم یہاں آتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بہت کچھ سیکھا. اور ان کے جانے کے بعد میں پہلی دفعہ یہاں آئی ہوں. میں آئی نہیں بیکاز مجھے وہ حوصلہ نہیں ہوتا تھا یہاں آنے کا. سو بٹ اینی وے، سو تھینک یو شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ میں احتشام بھائی کو یہ بتا رہا تھا کل، میں نے کہا کہ یہ لوگ جو تھے پہلے سے موجود تھے، یہ ابھی بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے. Absolutely. یو کی ناٹ لیو دا اولڈ پیپل بیہائنڈ. جو پرانے لوگ تھے ان کو آپ پیچھے نہیں اولڈ نہ کہیں آپ، یعنی کہ اولڈ اس اولڈ میں نہیں ہے، یعنی کہ میں ان اولڈ کی بات کر رہا ہوں جو میرے ڈیڈ کے ساتھ اٹھے. Right. ان اولڈ کی بات کر رہے ہیں جو گولڈ ہوتے ہیں. جو گولڈ ہوتے ہیں. یس، ون آف دوز. Absolutely. So سمینا جی، بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے. بہت سارے چاہنے والے ہیں آپ کے، بہت آپ کے فینس ہیں. ہم بھی آپ کے فین ہیں. آئی ریمبر واچنگ سمینا جی شاہ صاحب فرام دا ٹائم وین شی واز آن DM ڈیجیٹل، اینڈ آج پہلی بار ہماری ملاقات ہو رہی ہے. بٹ aside from your, in addition to your very distinguished career, I guess we all want to know a little bit more about yourself. So perhaps you could start by telling us a little bit about your background and how you entered the realm of mainstream media, and how you got here basically. Right. I think مجھے فرسٹ آف آل میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا ہے کہ اپنے بارے میں بھی میں کچھ بتاؤں گی. ورنہ اکثر ابھی جب آپ کو کیوں دے رہے تھے شاہ صاحب تو مجھے لگا کہ شاید میں نہ بول پڑوں، کیونکہ مجھے عادت ہے کیوں کے ساتھ انٹروڈکشن دینے کی. سو فرسٹ ٹائم آئی ایم آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل. میڈیا کا کریئر میں نے اسٹارٹ کیا تھا جولائی 2005 میں اور DM سے. لیکن مجھے جب میں پاکستان سے UK میں آئی تھی 2004 میں، اپریل 2004 میں، اور مجھے شوق بہت تھا میڈیا میں آنے کا. اور اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ڈبیٹس اور اسپیچز میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی ایک کانفیڈنس تھا، اسٹیج فیئر نہیں تھا. پھر مجھے زیادہ شوق تب پیدا ہوا جب مجھے پاکستان میں آئی گاٹ میریڈ آفٹر مائی BCom کافی جرلی. میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی آفٹر آئی گاٹ میریڈ. تو میں یونیورسٹی میں ہی تھی، MBA کری تھی، تو مجھے PTV سے ایک آفر آئی جی. اور میرے جو پروفیسر تھے اکنامکس کے، اسٹل ریمبر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سمینا میں ایک پریزنٹر چاہیے، اور PTV والوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا ہے، اینڈ وی نیڈ somebody فار کرنٹ افیئر، اور تم کر لو گی، سو وائی ڈونٹ یو کنسیڈر دیٹ. تو مجھے تو بہت دیٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2003. یس. سو مجھے بہت اچھا لگا اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ وہ دیکھو مجھے آئی ہیو آفر. واٹ این اپرچونٹی. ایگزیکٹلی. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ایکچولی obviously I was married and my husband was already here in UK. Right. تو پھر مجھے اپنے ان لا سے پوچھنا تھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. سو انہوں نے بھی، جو میرے پروفیسر تھے اسی دن نیو میرے ان لاس کو جانتے تھے، انہوں نے کہا ڈونٹ وری اباؤٹ دیم، میں ان سے خود بات کر لوں گا. اب میرے جو ان لاس تھے ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، اینڈ سو دونوں میرے فادر ان لا مدر ان لا دے ور بوتھ ان پالیٹکس اینڈ دے ور ویری ویل نون فگر. تو ان سے جب مجھے تھا کہ میں تو نہیں پوچھ پاؤں گی. جی بالکل، ایک لحاظ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو جو میرے پروفیسر تھے انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، میں ان سے بات کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ اٹ از ویری ویل رسپیکٹڈ ہے جو بھی ہے. سو بٹ انفارچونیٹلی دے سیڈ نو. اوکے. اور ریزن جو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان دنوں TV کا آپ کو پتہ ہے کہ اب تو خیر ایک ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کی، اور پڑھی لکھی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں. تو نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب بھی TV پہ بیٹھو گی اور TV پہ آؤ گی تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شرین اور وحید کی بہو آ رہی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگے گا. سو I got very disappointed, but
I said, okay, that's fine. Then my husband actually told me कि अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ. If you want to do it, do it. मैंने कहा no, just leave it because वो अच्छा नहीं लगेगा उनको overcast करना. और 2004 में जब मैं ये आई तो 2005 में I think DM somebody told me कि एक चैनल आ रहा है और वो एक स्पार्क था मेरे अंदर कि नहीं I how to do it. Right, absolutely. और मैं पाकिस्तान में भी नहीं थी तो जी, बिल्कुल. anyway वहाँ गई, ऑडिशन हुआ, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा जी वो आपके पास तो नॉलेज भी है एंड यू कैन डू इट. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. Yes. लेकिन मेरे पास कोई ऐसी कोई ख़ास, मैं ये कहूँ कि एक ट्रेनिंग थी, मैं करके आई थी, एक शौक था और मुझे पता था कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई हैव टू डू. सो आई गॉट, जो ट्रेनिंग थी मेरी ऑन द जॉब हुई, फिर काफ़ी लोग थे जिन्होंने सिखाया, सीनियर प्रोड्यूसर्स मुझे मिले वहाँ पे. सो एंड चल ऐसे, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन मीडिया. Wow. So you learned gradually as you Exactly. worked, and mentoring आपके साथ हुई लोगों की, and you learned from that basically. बिकॉज आई वॉज वेरी लकी कि जिन लोगों से मैंने काम किया, जो प्रोड्यूसर्स थे उस वक्त हमारे डायरेक्टर्स थे, वो PTV से सब आए हुए थे. Right. और आपको पता है PTV कैसा इदारा है जिसने पाकिस्तान में सारे मीडिया चैनल्स को लॉन्च किया है. ऐसी बात है. और हमारे पास भी वो लोग थे, तो वो मुझे एक्चुअली ये भी बताते थे कि आज का प्रोग्राम है और इस तरह की लाइट है और आपने इस तरह के कपड़े पहने और ये आपका मेकअप होना चाहिए, ये आपका कंटेंट होना चाहिए, आपको ये पढ़ें, ये बुक्स पढ़ें, ये पढ़ें. तो जब आपको इस किस्म के लोग मिल जाते हैं देन ऑब्वियसली आपके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, बट इट वाज नॉट इजी. No, everything at that level basically requires nothing a lot is of- easy. Nothing is easy. स्पेशली Nothing is आपको easy. शाह साहब कैमरे के सामने बैठना जी. और माइक पे बोलना और आपकी वो जो नर्वसनेस है, पहले तो वही काफ़ी अर्सा आपको बड़ा परेशान वाकई, करती है. वाकई. अभी भी मतलब मैं ये समझती हूँ कि अभी भी जब मैं बैठती हूँ कैमरे के सामने तो पहले की 1-2 मिनट आपको नर्वसनेस होती है, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल. लेकिन शुरू में करना ज़रा मुश्किल था. इट वाज Right. क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन ये क्या कर लेते हैं फिर आप. What sort of thoughts did you have in your first programs? के जो nervousness थी, क्या ये थी कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, या किसी और तरफ से nervousness थी कि I don't know what the right thing is? देखिए, जब आप बैठते हैं ना टीवी पे और आपको पता है कि आपको हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं, तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ इस चीज़ की फ़िक्र होती है कि आप कोई ऐसी बात ना कर दें जो सुनने वाले आपको बेवकूफ़ समझें कि ये तो इसने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब इसको ये बात नहीं पता. Yes. आपको पता होना चाहिए आने से पहले. तो एक तो वो होता था कि अच्छा रिसर्च तो की है, लेकिन क्या वाकई अब जो गेस्ट बैठा है शायद वो मुझे कोई काउंटर क्वेश्चन कर ले, मुझे ना पता हो, फिर हाउ डू आई रिएक्ट. Yes. और फिर जो लोग बैठे आपको देख रहे हैं अपने घरों में टीवी के सामने, वो आपको किस तरीके से परसीव करते हैं. बिकॉज लोग जो हैं वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या बोल रहे हैं, वो देखते हैं आप कैसे बात कर रहे हैं, अपने बैठने का स्टाइल क्या, आपने ग्लास कैसे रखा है, आपने हाउ यू ड्रेस अप एंड एवरीथिंग. Right. How you are carrying yourself on screen basically. एग्जैक्टली. सो ये चीज़ें थी, लेकिन आई वाज लकी कि मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. और अच्छी बात मुझ में ये भी थी कि मैंने उनकी बात सुनी, क्योंकि Yes. ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि आप अगर किसी को कुछ बताना भी चाहें, अगर वो आपकी बात सुन लेते हैं तो एक डिफरेंट चीज़, आप फोर्स नहीं किसी को कर सकते. और कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते हैं. जी. This So is a वहाँ natural problem होती human state of mind. Part of being successful, part of getting into these kind of industries जहाँ पर बहुत collaborative work होता है, वो ये होता है कि आप अपना ego दरवाजे पे छोड़ के आते हैं. And this in itself is a very big skill. लेकिन मुझे एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है कि आपने कहा, आप चलें आपका डिबेटिंग में बैकग्राउंड था, लेकिन आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि आप MBA फाइनेंस कर रही थी. सो वो भी एक ऐसा करियर है फाइनेंस जिसके अंदर यू हैव टू बी डायनामिक ऑन द बॉल. इट्स चेंजिंग क्वाइट अ लॉट एंड you are dealing with people. So do you feel that your experience with the MBA, with finance, also contributed to your growth in media? Yeah, was that not so? Did that not have such an impact? आई थिंक इट डजंट मैटर कि आपके पास डिग्री क्या है, एजुकेशन आपको हेल्प करती है. फिर आपका ब्रॉटअप, आप किस किस्म के इन्वायरमेंट में आपका ब्रॉटअप हो रहा है. ब्रॉटअप से मेरी मुराद ही नहीं है कि आप कहाँ किस फैमिली में पैदा हुए, मतलब ये है कि आपको किस किस्म का कॉन्फिडेंस घर से मिल रहा है. जी. तो वो ये था कि मेरे जो फादर थे, ही वाज क्वाइट, उन्होंने हमें वो हमेशा कहते थे कि आप जब किसी से बात करनी है आंखों में आंखें डाल के बात किया. आंखों में आंखें डाल के बात. तो मेरी अम्मी बड़ा लड़ती थी उनसे कि बच्चों को तमीज़ आप सिखाते हैं, माँ बाप आप क्या सिखा रहे हैं, तो कहते नहीं,
کہ یہ جو شائنس اور آنکھیں نیچے کر کے بات کرنا اور اپنے آپ نو جسٹ تو وہ ایک کانفیڈنس تھا بیسیکلی یس جو کو وہ مجھے ملا وہاں سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ہی وانٹڈ می ٹو بی اے ڈاکٹر. جی یہ جو MBA میں نے کیا یہ بھی حادثاتی ہو گیا. تو کہتے میری لائف میں کافی ساری چیزیں حادثاتی ہو گئی, یہ پلاننگ کچھ اور تھی. بالکل ہی اپوزٹ والی چیز نا, ایگزیکٹلی ہے نا, ٹوٹلی, یعنی کہ ایک طرف کیا کہتے ہیں اسے میڈیا اور دوسری طرف ڈاکٹر. ہاں, اور وہ بھی ایسے کہ کیونکہ میرے فادر آرمی میں تھے تو مجھے میری مطلب میں چھوٹی سی تھی 2-3 سال کی, مجھے یاد ہے کہ مجھے بتایا جاتا تھا کہ کوئی ابھی مہمان آ رہے ہیں تم سے پوچھیں گے نام کیا ہے, یہ نام ہے, کہاں پڑھتی ہو, کس کلاس میں, بننا کیا ہے, ڈاکٹر, اور وہ بھی آرمی کا ڈاکٹر. سو دیٹ واز, لیکن یہ کہ وہ کچھ اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی میں, FSC میں کچھ مارکس کم آئے. پھر میرے فادر نے مجھے کہا کہ نو جسٹ ایسا کرو کہ 1 سال ویٹ کر لو, تمہیں مل جائے گا ایڈمیشن, اتنے نمبر کم نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, ایم ناٹ گوئنگ ٹو ویسٹ مائی ٹائم. اچھا پھر کیا کرنا ہے, پھر میں نے ہیپیلی ڈیسائڈ کر لیا BCom کرنا ہے. جی, اور BCom کے بعد MBA. سو لیکن یہ کہ ایجوکیشن ہونا امپورٹنٹ ہے. بٹ آئی ڈو بلیو, اب میں بلیو کرتی ہوں کہ یو شوڈ ہیو اے پروفیشنل ڈگری. جی, کہ آپ جب پڑھائی کریں تو جیسے آپ دیکھیں نا PhD ان میتھس ہیں آپ ماشاء اللہ. جی بالکل. تو پتہ نہیں کیسے آپ نے کیا, اور میتھس تو مجھے بالکل سوٹ نہیں کرتا. مجھے میٹرک میں میں نے 33 مارکس لیے تھے, اور مجھے لگتا ہے مجھے گریس مارکس ملے ہوں گے تو پاس کر دیا انہوں نے. یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ہے نا, یہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کیسے کیا ہے. جی جی بالکل, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کی والدہ سے میری بات ہوتی تھی. and I know exactly how he's done. نہیں, he's worked hard. اس نے بڑے یعنی کہ بہت, یعنی کہ جس کو اردو میں کہتے ہیں پاپڑ ویلے, آسان کام نہیں. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میتھس کے ساتھ آپ کی دوستی کیسے ہو گئی. میتھس تو مجھے مطلب ایسے سبجیکٹ لگتا ہے کہ quite dry subject ہے. It is a dry subject. I guess as you've said کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیتی ہیں. آپ کا میڈیا, جس طرح آپ نے کچھ بھی آپ نے کیا, میڈیا واز سرچنگ فار یو ان اٹسیلف. Exactly, yeah. تو میرا بچپن سے کچھ اس طرح کا سچویشن تھا. آئی ڈڈ ناٹ really consciously think کہ this is mathematics that is on my mind all the time, but from a very young age I started getting very bored with things like history and geography. It wasn't that I wasn't doing very well, but it was more that I just did not have any interest in them whatsoever. You were looking for a shortcut in your life basically. Not so much. میتھس از شارٹ کٹ نا, نیومیریکل کوشچنس کیے فارغ ہو گئے, ورنہ تھیوری لکھنا بیٹھ جاؤ تو آپ تو یہ بھی بات ہے, بٹ شارٹ کٹ سے زیادہ آئی تھنک پریسیژن ایک چیز ہے جو کئی سرٹن پیپل ہیو مائنڈز وچ آر وائرڈ ان اے سرٹن وے. تو ان کو جو میتھس کی پریسیژن ہے, جو ڈاؤٹ نہیں رہتا کسی چیز میں جب آپ کام کر لیتے ہیں, وہ چیز جو ہوتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے. کئی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے یا ریئلائزیشن ہو جاتی ہے بچپن میں کہ اگر میں نے یونیورس اسٹڈی کرنی ہے, فار ایگزامپل آپ فزکس میں, یوزلی بیکاز فزکس از ویری یو کین سی اٹ ان یور ڈیلی لائف, لیکن آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس چیز کو کرنے کے لیے ایک زبان بولنی پڑے گی, وہ زبان میتھمیٹکس کی ہے, نمبروں کی زبان ہے. نمبروں کی زبان ہے. اور آپ کا کام نمبروں کے ساتھ ہے. میرا کام سارا نمبروں کے ساتھ ہے. میرا سارا یعنی کہ پوری لائف ہمارے ابا کی, دادا کی, میری جو ہے وہ نمبروں کے ساتھ ہے. Absolutely. پیور نمبرز ڈونٹ لائی. جھوٹ نہیں بولتے نا. 1+1 2 ہی ہونا ہے. جھوٹ کا سوال ہی نہیں ہے اس کے اندر. بالکل بالکل, یہ چیز ہے. تو آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو بھی اس کے پہلے نام کے نمبر ایڈ کرتے ہوں گے, کس سے مجھے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن نمبر عدد بھی نکال لیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اسے, دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ ہے قرآنی علم. جیسے قرآنی علم ہوتا ہے, اب قرآنی علم کا یہ ہے کہ اگر یہ نمبروں کا محتاج ہوگا, قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. Absolutely. So that's the point. That's the point behind it نا. یہ چیز ہے نا کہ یہ بڑی علمی چیزیں ہیں. آپ لوگ آپس میں بات کر لو, میرے چکر میں نہ رہو خدا کے لیے. اس چیز میں ایک انٹرسٹنگ بات آتی ہے, because we've been discussing it more from a perspective of coincidence, کہ چلیں میرے لیے mathematics, maybe my life experiences were such that I was drawn to the subject. Teachers کا بھی influence ہوگا, parents کا, اپنی experiences کا. At the same time آپ بھی میڈیا میں through various maybe you might say coincidences that you ended up in media, various opportunities arising at the right time. But sometimes life میں آپ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہو جو it's in your mind. جی. اور اگر آپ کے اندر ڈٹرمینیشن ہو تو موقع آپ کو مل جاتا ہے. سو ایکچولی جب مجھے وہ ایک اپارچونیٹی ملی اور وہ مجھے موقع نہیں ملا وہاں پہ, سو دیٹ واز سم ویئر ان مائی مائنڈ کہ نہیں, I'll do it, someday I'll do it. اینڈ میرا یہ ہے کہ آئی ایم کوائٹ ڈٹرمنڈ, اف آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ تو کچھ بھی ہو جائے
وہ میں I'll make sure کہ I'll do it. اور آئی تھنک میری لائف میں اس نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا بیکاز ہر ایک کے پاس ڈٹرمینیشن انفارچونیٹلی نہیں ہوتی. Absolutely. دے مائٹ ہیو اے ویژن, کچھ کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن جب تک آپ کے اندر وہ کمٹمنٹ پوری کرنے کی وہ نہ ہونا تو آپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں, حوصلہ ہار جاتے ہیں. میں آئی ڈونٹ گیو اپ ایزیلی, جی, بٹ اف آئی گیو اپ دین آئی گیو اپ for good. بیسیکلی یو لیٹ گو دین. ہاں, گیو اپ نہیں ہوتا, وہ لیٹ گو, وہ اس کو چھوڑ کے کچھ اور, یا یو موو آن دی ادر سائڈ. but this shows two very interesting qualities that you have, right? ایک تو ہے کہ کر دکھانے کی قوت ہے آپ میں, کہ نہیں ہوا تو پوری آخری. ہاں, یس, I'll try, مطلب میں اینڈ تک جاؤں گی. ہر چیز جو مجھ سے ہو سکتا ہے وہ میں اس کو ٹرائی کروں گی, لیکن جب مجھے لگے گا کہ نہیں تو پھر I mean right, then you move on to I just move on then, something better, which is I think very sensible, because otherwise though you can keep trying to go through a wall and then you realize that the wall is solid, right? Yes. So kuch masla nahi. I mean, this is life. This is life, exactly. And but I have to say, I think all of us who've seen you from your time in DM are very glad that آپ کا میڈیا کے ساتھ ہوا. ہم بہت انجوائے کرتے تھے آپ کے پروگرامس. تھینک یو. ابھی بھی کرتے ہوں گے, اب میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے. Absolutely. So Absolutely. تو اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایکچولی, بیکاز دیر واز a slight this YouTube channel has in my sense a little bit of a interesting story, کہ آپ میڈیا میں بہت پرومیننٹ فگر تھیں. مانچسٹر کی جو کمیونٹی ہے پرٹیکولرلی, اس کے اندر یو آر ویری ویری ڈسٹنگوشڈ, کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کے اندر آپ جو تھیں were on the forefront, the face of DM. And then there was this sudden period where you took a little bit of a break from mainstream media. And us break ke bare mein bhi aap bataiye hame kuch, lekin phir aap wapas aayi. And then instead of returning to your spot in mainstream media, you went to social media. Yeah. And you have this now this very up and coming YouTube channel. Yes. So could you tell us a little bit about the little break that you had, what you did in the meanwhile, and why you chose to come back to social media and not the mainstream media where you were already very well established? جو بریک تھوڑا سا میں نے میڈیا سے لیا, اس میں I had some personal issues, اور اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ٹائم had to take that out. لیکن یہ کہ میں نے I think اتنا گیپ نہیں دیا. Then I joined another channel V, جہاں پہ میں نے مارننگ شو کیے. لیکن because obviously I'm a mother as well. Yes. So I mashallah have 2 kids. Mashallah. تو ان کے لیے پھر اور آپ کو جب پھر کچھ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ایک عورت اگر وہ ورکنگ ویمن ہے تو دین شی ہیز ٹو کیری ایوری تھنگ. آپ کو گھر بھی چلانا ہے, آپ کو کام پہ بھی کرنا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ 100% بھی دینی ہے اگر. تو پھر اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ مجھے بچوں کے لیے تھوڑا وہ ٹائم ایسا تھا کہ I had to take some time out. اور پھر اب تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے. بات تو ہے. میں نے آئی تھنک 12 years 12 سال ٹی وی پہ کام کیا ہے, اور پھر ڈیسائیڈ کیا میں نے کہ اپنا ایک یوٹیوب چینل بنانا ہونا چاہیے, اور اپنا لیکن مطلب I'll be honest کہ جتنا میں اب انجوائے کر رہی ہوں اس کو, It's good. Yes. Isn't it? Right, absolutely. We are YouTube all is good. subscribed to your channel, and I'm sure all of our viewers will be subscribed. I'm very soon. enjoying it. The reason is کہ my hands are free. مجھے پتا ہے کہ اگر کچھ میں نے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے, مجھے کوئی روکے گا نہیں. میرے پاس مطلب آئیڈیاز تو ہمیشہ سے تھے, لیکن جب آپ کسی چینل کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے ایسوسیشن, تو آپ کو وہ تمام ایک باؤنڈریز کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ آ سکتا ہے, یہ گیسٹ نہیں آ سکتا, یہ بات آپ نے کرنی, یہ نہیں کرنی ہے. حالانکہ مجھے وہاں پہ بھی ایسی پرابلم نہیں تھی, لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں restrictions. یہ ہے کہ اب ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے. سو جو میں نے کرنا ہے, جب ٹائم کا بھی کوئی پابندی نہیں ہے, سو آئی ایم انجوائنگ اٹ. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ بھی ماشاء اللہ گیونگ می اے گڈ رسپانس. بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ڈی ایم پہ مجھے دیکھتے تھے اور اب یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, اور کامنٹس بھی ان کے آتے ہیں, تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں سے دوبارہ سے ایک رابطہ ہو رہا ہے, اینڈ اٹس گڈ. رائٹ, دس از سم تھنگ ٹو بی سیڈ کہ جو کلاکار ہوتے ہیں اور ان کی آڈینس ہوتی ہے, ان کا ایک عجیب ہی رشتہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کہ ایک محبت کا دل کا رشتہ ہوتا ہے. سم آف دوز پیپل یو نیور میٹ, یو نیور سی, بٹ دے آر ود یو ایوری اسٹیپ آف دا وے. ایگزیکٹلی. اس میں آپ کو سوری ایک بات شیئر کروں گی. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جب پروگرام کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کو ایڈمائر کر رہے ہیں, کتنے لوگ آپ کو اس طریقے سے مطلب ایک اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یو ڈونٹ نو.
اور ایک دفعہ ڈی ایم پہ اباؤٹ یہ 4-5 ایئرس پہلے کی بات ہے کہ میں گئی جب اسٹوڈیو میں تو مجھے بتایا کہ جی آپ کا ایک پارسل آیا. تو میں نے کہا اچھا میرا پارسل. میں نے وہ کھولا تو ایک وہ البم تھی, اور جب میں نے اس البم کو دیکھا تو 2005 سے لے کے جب سے میں نے پروگرام سٹارٹ کیے تھے اور اپ انٹل 2013-14 تک میرے ہر پروگرام کی ایک پکچر جی انہوں نے, مطلب جتنے میں نے پروگرام کیے تھے اس میں ہر پروگرام کی پکچر وہ لی ہوئی تھی, اور وہ پوری ایک البم مجھے انہوں نے بھیجی. اور آخر میں جسٹ ٹو شو کہ ہی از اے فیملی مین, مطلب ہی ڈزنٹ مین اٹ انہوں نے اپنی بیٹی کی, اپنی وائف کی پکچر بھی لگی. یہ دس از مائی فیملی فوٹوگراف, لیکن ہم آپ کے اتنے بڑے فین ہیں کہ ہم نے آپ کا کوئی ایسا پروگرام ہے جو مس نہ کیا, اور ہر پروگرام کی پکچر نہیں کیا. مجھے خود پتا چلا کہ اچھا میں نے یہ ڈریس یہاں ریپیٹ بھی کیا. ایگزیکٹلی. اور میرے پاس وہ البم ہے اور وہ ہمیشہ رہے گی, بیکاز دس از سم تھنگ, اس سے زیادہ آپ کو کوئی اپریشیشن مل نہیں سکتی. مطلب جس لیول پہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا, اینڈ ہی کیپٹ ایوری سنگل پکچر آف مائنڈ فار سو مینی ایئرز, اینڈ پھر بعد میں ایک البم بنا کے بھیجی. اور پھر میں نے ان کو شکریہ کے لیے فون بھی کیا کہ تھینک یو سو مچ. سو دس از سم تھنگ. سو یہ, اور اگر وہ مجھے کہیں آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کی وساطت سے ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ I will never forget it. بالکل. اور آپ نے جس طرح کی بات کی, آئی تھنک لاٹ آف ٹائمز یو ہیئر دس ان فرام پیپل ان دا میڈیا, لیکن واقعی انسان جو ہے اپنے چاہنے والوں, اپنے فین سے ہی بنتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک. دیکھیں نا شاہ صاحب کے میں نے دیکھتی ہوں ان کے پروگرام, سو ایک لائن لگ جاتی ہے ان کے آنے سے پہلے ماشاء اللہ. بلکہ میں نے ابھی انہوں نے اپنا وہ جو پرومو اس پروگرام کا جو ایک پروموشن ویڈیو تھی چھوٹی سی, انہوں نے میں نے ان کے اسٹیٹس پہ دیکھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ بنی ہے, تو پھر میں نے کہا مجھے یہ بھیجے, میں ابھی شیئر کرتی ہوں. تو وہ میں دیکھی تھی کہ میرے چینل پہ وہ آلریڈی کامنٹس آ رہے تھے کہ ویٹنگ فار یو, کہ آپ کب آئیں گی شاہ صاحب کے اسٹوڈیو میں. یہ جو ہے بیسیکلی لوگوں کی محبت ہے. ایگزیکٹلی. جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں ساتھ, اور جو عقیدت مند کہہ لیں یا جو بھی ہے. میں اس طرح کا بابا پیر تو ہوں نہیں, نہ میں اپنے ڈیڈ کی طرح ہوں, but nobody can be like him. لیکن یہ محبت ہے لوگوں کی. ابھی بھی دیکھ لیں, پتہ نہیں کتنے, میں دیکھ رہی ہوں کہ کنٹینیوسلی لوگوں کے کامنٹس, تقریباً 4000 آدمی دیکھ رہا ہے. آئی تھنک اسٹوڈیو انوائٹ کی یہ ہائیسٹ ریٹنگ ہے. ایکسلنٹ. یہ ہے 4000. یعنی مجھے تو کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, یا آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے خالی. بالکل. ایکسلنٹ, تھینک یو. یہ چیز ہے. جی, تو سمینا جی, آپ نے we're talking a little bit about your time in the media, but let's take a little bit of a step back. آپ نے کچھ کہا تھا اپنی فیملی کے بارے میں, that you're from your in-laws side you have a political background, and کچھ اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں ان کے بارے میں جو آپ کے in-laws ہیں. رائٹ. ایکچولی میرے جو ان-لاز ہیں دے آر فرام, آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر کہہ لیں یا انڈین ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کہہ لیں, ہم ان کو اس کو مقبوضہ کشمیر بھی کہتے ہیں, وہاں سے ان کا تعلق تھا, اینڈ دے مائگریٹڈ فرام بارامولہ. اور پھر دے ور ایکچولی دے ور مائی ہسبینڈس گریٹ گرینڈ فادر. 3 بھائی تھے, ان میں سے ایک جو تھے وہ مظفر آباد میں وہاں جا کے شفٹ ہوئے, اور باقی جو فیملی تھی پشاور میں. سو وی آر بیسکلی 2 جگہ ہیں, پشاور, اور یعنی کہ ان کی فیملی میں پشتو بھی بولنے والے ہیں, ہند کو بولنے والے بھی ہیں, اور کشمیری اسپیکنگ بھی ہیں. سو تو جو میرے ہسبینڈ کے دادا تھے, ہی واز فرسٹ الیکٹڈ پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر, خان عبدالحمید خان لوگ ان کے نام سے جانتے ہیں. پھر ان کے بڑے بھائی تھے خان عبدالقیوم خان, ہی واز وہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے پاکستان کے, ویل نون نام. ہاں جی. اور وہ اس وقت سرحد کہتے تھے, اس کے بھی وہ چیف منسٹر رہے ہیں. پھر ان کے نام سے قیوم یونیورسٹی ہے پشاور میں, اور قیوم اسٹیڈیم جو ہے وہ بھی ان کے نام سے ہے. پھر اس کے بعد جو میرے ان لاس تھے, یعنی کہ میرے ہسبینڈ کے فادر اور مدر, دے ور ان پالیٹکس مچ لائک مائی مدر ان لا واز فرسٹ الیکٹڈ فیمیل منسٹر ان آزاد کشمیر ان دا ہسٹری آف آزاد کشمیر. اور میرے فادر ان لا بھی پالیٹکس میں تھے. اور اب میرے جو بردر ان لا ہیں, کیونکہ ان کے بعد پھر انہوں نے پالیٹکس کو کنٹینیو کیا. اور میرے فادر جو ہیں, ہی واز ان آرمی, لیکن ہی از ان پالیٹکس ناؤ ماشاء اللہ. ہی از ان ٹو فل فلیج پالیٹکس فروم پاسٹ سو مینی ایئرس. پالیٹکس ان کا بھی پیشن ہے. تو yeah, that's how it runs in my family. It runs quite deep. ایک سوال مجھے پوچھنا تھا ویسے, آؤٹ آف دا کیوریاسٹی, آپ کیوں نہیں پالیٹکس کی طرف گئے؟ کہ وٹ تو تھی, شارپنیس بھی تھی, تیزی تھی, بیکاز میں تو میرے کو آپ کو جانتے ہوئے 2004 میں ملے تھے یہاں پہ.
28 2006 میں آئے تھے 2006 پہ ہاں ہاں تقریباً اس جگہ نا. تو اس وقت سے میں جانتا ہوں کہ وٹ شارپنس ساری چیزیں تھی, ایجوکیشن بھی تھی, بیک گراؤنڈ بھی تھا. وائی ڈنٹ یو ایور تھنک کہ میں شاید پالیٹکس میں چلا جاؤں یا چلی جاؤں؟ سوری. میرے فادر نے مجھے بہت کہا کہ تم آنا چاہیے تمہیں پالیٹکس میں. اینڈ ایکچولی وہ بالکل ابھی بھی خوش نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر ہیں. وہ ہمیشہ کہ نہیں تم لوگ واپس آؤ, کیا کرے وہاں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, جھک مار ہاں جھک مار رہے ہو. اور ایک پریشر ان کا کہ بچے خراب ہو جائیں, مطلب ایک مینٹیلٹی ان کی کہ یہاں تم لوگ رہ رہے ہو بچے خراب ہو جائیں گے, پاکستان میں بڑی اپرچونیٹی ہے, کم بیک. تو اور مجھے بھی شوق تھا, آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائی, لیکن اور اپ انٹل 2007-2008 ایک ٹائم تھا کہ مجھے لگا کہ نو اب میں کسی بھی وقت آئی کین گو ان ٹو پالیٹکس, اور اپرچونیٹیز ملی. ہمارے پریزیڈنٹ تھے آزاد کشمیر کے, وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور ایک ناشتے پہ ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان کو کہا کہ اس طرح سے میرا ہے اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو پالیٹکس, مجھے شوق بھی ہے جی. تو انہوں نے مجھے, میں یہ لائیو ہے کہنا نہیں چاہتا, لائیو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, سوشل میڈیا ہے. انہوں نے, ہاں میں بتا دیتی ہوں, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ, آئی نو یور فیملی, پلیز جسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. اسٹے آؤٹ آف اٹ. اور انہوں نے اس کی مجھے کچھ وجوہات بتائیں, لیکن میں نے پھر بھی اس کو, کیونکہ میں بتایا نا کہ آئی ایم اے پرسن ود ڈٹرمینیشن, تو میں نے کہا چلے انہوں نے تو کہہ دیا بابا جی نے, دیکھتے ہیں. لیکن جب میں خود پاکستان میں آنا جانا ہوتا رہتا ڈفرینٹ کانفرنسز کے لیے, کافی ملاقات ہوئی, جب میں نے ایکچولی سینیریو دیکھا وہاں پہ پالیٹکس کا, تو وہ پالیٹکس نہیں ہے بیسکلی, وہ ہے اب کچھ اور ہی ہو گیا. اب وہ لوگ نہیں ہیں ہماری اسمبلیوں میں. میں آزاد کشمیر کی حد تک کی بات کر رہی ہوں, جو ایک ٹائم تھا آج سے 15-20 سال پہلے, ان کا ایک ویژن ہوتا تھا, کوئی مقصد تھا پالیٹکس میں آنے کا. اور مجھے لگا کہ میں اگر چلی بھی جاؤں گی اسمبلی میں تو میں وہ, کیونکہ میں ذرا تھوڑی سی اور طبیعت اور اپنا یہ باغیانہ خیال ہے, تو میں نے کہا یہاں میرا نہیں دال گلنے والی, کیونکہ یہاں ہر بندہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی بہت بڑی چیز ہوں, جو مجھے پتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا. تو پھر یہ کہ بیٹر ہے کہ پھر میرا وہ انٹرسٹ ذرا کم ہو گیا. لیکن یہ کہ اب آئی ہیو این اپرچونیٹی ناؤ, لیکن وہ یو کے کی حد تک ہے کہ کافی 3-4 سالوں سے مجھے کچھ لوگ انہوں نے مشورہ بھی دیا اور اپرچونیٹی بھی ملی, بٹ وہ آئی واز ناٹ ریڈی. ناؤ آئی ایم ریڈی, سو لیٹس سی. لیبر گورنمنٹ میں نو, نہیں, یو ول بی سرپرائزڈ. اچھا ٹھیک ہے, لیبر میں نہ ہو, باقی ٹھیک ہے. نہیں, اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے میں وہ کام میں بھیڑ چال نہیں چلتی. آئی آلویز ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ, اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ. میں جب مجھے ہے کہ یونیکنیس, آئی لائک یونیکنیس. ڈفرنٹ, بینگ ڈفرنٹ جو ہے نا, یہ خود ایک کامیابی کی دلیل ہے. اف یو آر ڈفرنٹ. اب احتشام بھائی جو ہیں یہ ڈفرنٹ ہے, پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں, he sticks out like a thumb. When you sit in educated people, آپ دیکھ لو, آپ کو وکیل بھی ملیں گے, ڈاکٹرز بھی ملیں گے, سب ملیں گے, لیکن میتھمیٹکس پی ایچ ڈی آپ کتنے لوگوں سے ملے ہوں گے لائف میں؟ آپ نے جب مجھے بتایا کہ ہی از پی ایچ ڈی میتھمیٹکس آنے سے پہلے, تو میں نے کہا مائی گاڈ, اللہ خیر کرے. یہ چیز ہے نا, یہ یونیکنیس ہے نا, یہ اینی تھنگ یونیک وہ جو ہے آدمی کو ڈفرینٹ بناتی ہے. So Samina ji, so to slightly rephrase what you've said, maybe I think آپ کے جو دیکھیں politicians جو ہیں, آپ particularly بات کر رہی ہیں اس زمانے کی جب لوگوں کو, I think from what I'm gathering from what you're saying is that politicians کا جو role ہے fundamentally is to serve the people, لوگوں کا اچھا کرنا, عوام کا بھلا سوچنا. اور وہ خوبی آف کورس بیکاز یو کم فرام پولیٹیکل فیملی فرام بوتھ سائڈز, وہ آپ کے خون میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو would it be right to say کہ you felt at that time when you were considering moving into politics but chose to remain in media, کہ you felt that you could make more of a difference to people's lives? Exactly, that's what it, yeah. کیونکہ مجھے لگا وہاں جا کے مجھے وہی monotonous, مطلب آپ کو وین یو ار ان پالیٹکس تو آپ کو انفارچونیٹلی وہی کرنا پڑتا ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے. وہ ٹائم اب نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک ویژن ہے اور آپ کے پاس کوئی سوچ ہے اور آپ کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جی آ جائیں, آپ کریں, بالکل بڑی اچھی بات. ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اگر جو لیڈر ہے وہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو بٹھاتا ہے جن کو اس سے کم نالج ہو. اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے, اور یہ تو میں نے ایکسپیرینس کیا, مطلب میں یہ بڑا دبنگ طریقے سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو لگے کہ بھئی یہ اس کو تھوڑا سا مجھ سے زیادہ پتہ, تو سب سے پہلے اس کا پتہ کٹتا ہے کہ اس کو تو نکالیں باہر, اس کو زیادہ پتہ ہے.
تو پھر آپ کے پاس پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر اس کو اچھے طریقے سے کریں, نہیں کر سکتے تو بیٹر ہے کہ نہ کریں. تو دین اٹس نہ ہی کریں تو بیٹر ہے. جی, تو میڈیا میں اس سے دس ڈز ناٹ ہیپن ان میڈیا, یو آر سیئنگ؟ اٹ ڈز. جس کی وجہ سے میں نے یو کے میں ہی میڈیا میں رہنا سوچا, پریفر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں کچھ کرنا چاہتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو ڈسکس ود ڈاکٹر مالک, تو وہ کہتے کہ اوکے ڈو اٹ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں ہم عام طور پر میڈیا میں اس کو ڈسکشن کرنا اس پہ ہوتا تھا, تو وہ کہتے کہ نہیں یو ڈو اٹ. بھلے لوگوں کو انٹرسٹ نہیں, لیکن دس از سم تھنگ وی شوڈ ڈو. جب میں پاکستان گئی اور مجھے موقع ملا پی ٹی وی میں کام کرنے کا, دیٹ واز ان 2013. ایکچولی دے ہائرڈ مائی سروسز فار دیئر الیکشن ٹرانسمیشن. میں نے ان کے لیے الیکشن ٹرانسمیشن کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک پروگرام آفر کر دیا, کانٹریکٹ آفر کر دیا. تو جب میں نے الیکشن ٹرانسمیشن کی اور ان کے لیے کچھ پروگرامس بھی اس دوران کیے, بلکہ پھر لاہور میں جو نواز شریف کا حلقہ تھا اسپیشلی, وہاں جا کے انہوں نے مجھے بھیجا تھا کچھ رپورٹنگ کے لیے, وہ بھی میں نے کی اینڈ دے لائکڈ اٹ. لیکن میں نے یہ چیز وہاں دیکھی پھر یہ جو پالیٹکس, جو آپ نے سوال کیا کہ آپ مطلب آپ کو وہی لائن ٹو کرنی ہے جو آپ کو بتائی جائے گی, اینڈ یو کانٹ یوز یور اون انیشیٹو. تو پھر ایک اور بات بھی جو تھی, جب مجھے کانٹریکٹ مل گیا اور آئی واز کوائٹ ایکسائٹیڈ کہ مجھے ایک اچھے چینل, مطلب اسٹارٹ بڑا اچھا وہاں سے ہو رہا تھا. اینڈ وین آئی کیم بیک کہ میں وائنڈ اپ کرتی ہوں ساری چیزیں اپنی, اینڈ آئی ہیو ٹو گو بیک. تو میرے بیٹے کا, جو میرا بڑا بیٹا ہے, اس کے 11+ کا ایگزام تھا. اینڈ دین بٹ میری فیملی نے مجھے کہا اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ جسٹ ڈو اٹ, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایک سپورٹ تھی, لیکن دین آئی ڈیسائڈیڈ مائی سیلف کہ مجھے اپنے کیریئر کے بارے میں سوچنا ہے, یا اس کے کہ اگر میں چلی جاتی ہوں ابھی اینڈ یہ وہ 11+ کا ایگزام نہیں کر پائے گا, اور مطلب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فورگیو مائی سیلف. تو کیا, اینڈ دین میں نے یہاں ہی سے ان کو فون کر دیا اور میں نے کہا کہ ایم سوری آئی کانٹ, یہ میری سچویشن ہے. اینڈ بلیو می, میں بڑی ورڈ تھی کہ انہوں نے میرے لیے ایک کانٹریکٹ, مطلب پی ٹی وی میں کانٹریکٹ ملنا آپ کو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو آئی واز لائک, کیا وہ کہیں گی بھائی ہم تمہارے لیے کانٹریکٹ تمہیں دیا, ایک پروگرام تمہیں دیا, اور تمہاری مطلب ہر طریقے سے تمہیں ہیلپ کرنے کی کوشش کی, اور تم بیک آؤٹ کری ہو. بٹ ایکچولی وین آئی ٹولڈ دیم دا ریزن کہ وائی آئی ایم بیکنگ آؤٹ, تو بلیو می انہوں نے مجھے اسپیشلی فون کر کے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے, مجھے تو اس چیز کی ہمیں خوشی ہے کہ یو ہیو میڈ اے ڈیسیژن فار یور فیملی رادر دین یور سیلف. سو اینڈ آئی تھنک آئی میڈ اے رائٹ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم. میں نے کچھ ریگریٹ کیا فار فیو منتھس, لیکن اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی a good decision کہ نہیں, I made a good decision. Yes, and I have to say, دیکھیں ایک خوبی جو اس میں سے آپ کی دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کر دکھانے کی آپ میں قوت ہے, لیکن بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, oh yes, you know, everything because you as you mentioned, your initial desire was to be on PTV. آپ کو ایک طرح سے یہ ڈریم جاب مل رہی تھی, لیکن یہ ماں باپ کی خاص بات ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے اپنی ڈریمز, اپنا ہر چیز جو ہوتی ہے قربان ہوتی ہے. وہ پار لگ جائیں تو ہم پار لگ جائیں. ایگزیکٹلی, وہ بھی تھا. اور یہ تھا کہ ایک دفعہ ان کا ایک لائن سیٹ ہو جاتی ہے بچوں کا, تو پھر دین یو نو ان کو پتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے, دے ڈو اٹ. لیکن وہ سب دے ور کوائٹ ینگ. تو بٹ تھینک گاڈ کہ آئی میڈ دیٹ ڈیسیژن اینڈ آئی ایم ہیپی ناؤ. I'm happy to hear that, and I'm sure your son is very happy as well to be here and to have had the opportunities that he would not have otherwise had had you chosen to go back. Lekin at the same time, I think one word of appreciation for your family, who seem to be very supportive, and they, you know, وہی بات ہے کہ کرنا ہے تو کر لو, وی آر ود یو. فیملی جب اس کو سپورٹ کرتی بھی ہے, ویسے بھی پتہ ہے فیملی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کر ہی لے گی, رائٹ, بیکاز یہ کر ہی لے گی, ہو جائے گا, چھوڑ دو, یہ تو کر ہی لے گی. جی بالکل. تو اس کا نقصان بھی بہت ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ جاتی ہے, اینڈ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی نے کرنا, یو کانٹ رن اوے, دین یو ہیو یو نو you have to follow through. But yes, you need a trust and support, جو بہت ضروری ہے. اور کوئی بھی عورت جو گھر سے نکلتی ہے, اگر اس کے پیچھے وہ ٹرسٹ اور وہ سپورٹ نہیں ہے, وہ کبھی بھی she cannot perform. وہ اپنی, چاہے وہ جتنی بھی ایجوکیٹڈ ہے, وہ جتنی کوالیفیکیشن اس کے پاس ہیں, وہ پرفارم نہیں کر سکتی, وہ اپنا بیسٹ نہیں دے سکتی. اگر اس کو پیچھے کی ٹینشن ہے کہ یار اب تو میں نے 10 بج گئی, اب تو میں نے گھر جانا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا. لیکن جب وہ ایک سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, دین بلکہ جب ٹی وی میں مجھے یہاں ڈی ایم کا ہوا اور میں نے جوائن کرنا تھا, تو میرے بھائی بہت ناراض ہوئے. اوکے.
انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں کہا کہ میں ان سے بڑی تھی, لیکن یہ کہ انہوں نے میرے فادر کو فون کیا اور کہا کہ یہ ہماری فیملی میں لڑکیاں کہاں جاتی ہیں ٹی وی پہ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کو ہم نے کہا تو یہ اس نے ہماری کہاں سننی ہے, بٹ یہ کہ میرے فادر کو فون کیا, حالانکہ I was married, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری خاندان کی لڑکیاں نہیں جاتی. تو میرے فادر نے کہا کہ تم لوگ چپ کر کے بیٹھو, if you want to do something and she will do it. تو انہوں نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے ایک بات کی جو I always remember in my life. نے کہا دیکھیں my dad never calls me تم یا تمہارا, آپ کہہ کے ہمیشہ بات کرتے ہیں میرے سے, کہ آپ نے اگر ڈیسیژن کیا ہے تو اٹس ویری گڈ, آپ کو کرنا چاہیے, بٹ ایک چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو دنیا یہ گلیمر کی دنیا ہے, اینڈ فیملی کی رسپیکٹ اور فیملی کا جو ایک وہ خیال ہوتا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے. سو آلویز کیپ دیٹ ان یور مائنڈ کہ یہ جو گلیمر کی دنیا ہے اور یہ وہ اس میں آپ نے اس چیز کو نہیں بھولنا. Don't get swept away in the. But he said that in such a nice way کہ وہ میں نے کبھی اس بات کو وہ ہمیشہ میرے دماغ میں رہی کہ نہیں واقعی. اینڈ ٹو بی آنیسٹ کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک طریقے سے لے کے چلیں تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوتی پھر. Okay. So you just have to have your head in the right direction. Yes. میڈیا ہے نا بہہ جاتا ہے آدمی, بہ جاتا ہے. میڈیا جو ہے نا بہت خطرناک جگہ ہے, ان کو پتہ ہے بہت, بلکہ میں اس میں بڑے شاہ صاحب کی ایک بات میں بتانا چاہوں گی. Absolutely. جب ظاہر ہے اٹس گلیمر, اور اس میں آپ کو بہت سے ایسے مطلب اپرچونیٹیز ملتی ہیں, یا آپ کو ایسے کریٹ ہو جاتا ہے کوئی ایسا سینیریو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار واٹ شیل آئی ڈو, یو آر کنفیوزڈ. اینڈ جب میں نے ٹی وی جوائن کیا تھا, واز ویری لکی کہ مجھے, کیونکہ آپ واز دا فرسٹ فیمیل پریزنٹر نہ صرف یو کے میں بلکہ ہول آف یورپ. واو. سو تو وہ مجھے ایک دم سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے بہت ساری اچھی چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں, بہت ساری بری چیزیں بھی نظر آ رہی تھیں. اینڈ آئی واز کوائٹ کنفیوزڈ, اینڈ میں نے کہا کہ اب کیا کریں. اینڈ ایٹ ون ٹائم آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو جسٹ کوئٹ کہ اٹ واز اے بٹ ٹو مچ فار می. تو میں نے شاہ صاحب کے پاس ہم آتے تھے ایوری تھرسڈے, بڑے ڈیڈ میرے ڈیڈ, ہاں ان کے ڈیڈ کے پاس. تو میں نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو مجھے اپنے اوپر لے آیا کہ ہاں جی بتائیں. اور شاہ صاحب میرا بہت بہت خیال کرتے تھے. آئی تھنک مجھے پتا ہے کہ شاہ صاحب کے گھر میں ہر کوئی نہیں آتا تھا ایزیلی, مجھے پہلے بتایا گیا تھا, لیکن مجھے انہوں نے کہا تھا کہ سمینہ آپ کے لیے میرے گھر کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. Not a trivial thing, تو میں تو ویسے ہی میں نے کہا مائی گاڈ شاہ صاحب نے یہ میرے لیے کہا ہے, واو. تو اینی وے میں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ شاہ صاحب جو بھی میری اس وقت کی فیلنگ تھی ان سے میں نے شیئر کی کہ میں کسی اور سے نہیں کر سکتی, جسٹ وانٹ ٹو کوئٹ دس ٹی وی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بالکل ایسا نہیں کرنا, آپ بالکل میڈیا کے ساتھ. اینڈ دس از بیک ان ٹو آئی تھنک 2006 کا اینڈ تھا, دسمبر یا جنوری 2007, اور آپ کو یہیں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا. اب جو انہوں نے کہا وہ میں نہیں کہہ سکتی, بٹ بلیو می کہ جیسے انہوں نے کہا اور جو مجھے بتایا ایگزیکٹلی دیٹس ہاؤ دیٹ ہیپنڈ ماشاء اللہ. اور کیونکہ میں نے ان کو ریزن بھی بتائی کہ وائی آئی وانٹ ٹو کٹ, ہی سیڈ ڈونٹ وری, یو جسٹ تم جیسے چل رہی ہو اور دا وے یو آر یو ول, تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. سو وہ ایک پیس آف مائنڈ بھی ہو گیا. اور پھر میں جب بھی آتی تھی شاہ صاحب مجھ سے ہمیشہ تم ٹھیک ہو, ایوری تھنگ از اوکے, میں نے کہا جی سب ٹھیک ہے. خیال کرتے تھے نا, خیال کرتے تھے. اور اکثر مجھے لگتا تھا کہ جو باقی ان کے لوگ آتے نا, کسی دن انہوں نے مجھے جو ہے نا پھٹکا دینا سب نے, کیونکہ سب کے سامنے ہاں سمینہ آپ یہاں ادھر میرے پاس اپنے پاس بٹھانا ہمیشہ. اور ان کے لیے ہوتا تھا کہ ایک اسپیشل ان کی تو کراکری اور ہر چیز نا بڑی زبردست قسم کا ان کا, کیونکہ اتنا اسٹائل تھا, تو وہ اپنی پلیٹ میرے سامنے رکھنا. اب ان کے لیے اسپیشل سیلڈ ہونا, یا وہ اکثر پپیتے کا وہ پیتے تھے, پپیتا ملک شیک ہوتا تھا, دودھ میں ڈال کے. اور میں نہیں وہ پی سکتی, لیکن وہ شاہ میرے گلاس میں ڈالنا تم بھی پیو, تو اب پینا پڑتا تھا. تو باقی لوگ دیکھتے تھے مجھے کہ یہ وائی شی از گیٹنگ اسپیشل ٹریٹمنٹ, تو مجھے لگتا تھا کہ کسی نے پھٹکا دینا ہے. اور ایک دن تو آخر ہو گئی جی, میں آئی اور ہمارے ساتھ ایک اور خاتون تھی. تو اب کافی جگہ تھی نیچے, لیکن لوگ آ کے بیٹھ گئے, تو میں تھوڑا سا دیر ہوگی مجھے, تو پیچھے ایک صوفہ تھا. اب میں اسکویز ان ہو سکتی تھی, بیٹھ سکتی تھی. تو انہوں نے شاہ صاحب نے دیکھا, اچھا آپ سمینہ آپ یہاں بیٹھے صوفے پہ. اب جو دوسری خاتون تھی ان کو کہا آپ نیچے بیٹھ جائیں. دیٹ واز میرے لیے وہ ایسی ایک ہائٹ آف امبیرسمنٹ تھی کہ وہ خاتون جو سوچ رہی ہوں گی کہ میں صوفے پہ بیٹھوں, نے کوشش بھی کی, ان کو نہیں بیٹھنے دیا.
کو نیچے بٹھایا اور مجھے کہا کہ آپ صوفے پہ بیٹھیں, اور میں 1-1.5-2 گھنٹہ شاید بیٹھ رہی, اینڈ 2 گھنٹے میں نے نظر نہیں اٹھا کے اوپر دیکھی کہ کیا ہو میں نے بعد میں کہا شاہ صاحب آپ نے کیا کیا, کہتے ہیں نو یو ڈیزرو اٹ, یو ڈیزرو اٹ. یہ ورڈز جو ہیں نا بڑے شاہ جی کے, سو پرہیپس آئی شوڈ میبی ریفلیکٹ آن دس, کہ دیکھیں ایک ان کی خاصیتیں تو بہت ہیں, لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہی ہیڈ among other qualities the quality to appreciate people regardless of gender, race. آپ نے کام کیا, آپ محنت کر رہی ہیں, انہوں نے اسے اپریشیٹ کیا, انہوں نے آپ کو انکریج کیا, آپ کا ساتھ دیا, آپ کو ایڈوائز کیا, and he treated you special because he knew that you were putting in special effort. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی, اور میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ آخر وائی شاہ صاحب, مطلب ہی ٹریٹس می لائک دیٹ, بلکہ وہ مقصودہ جی تھی, مقصودہ جی تھی, ہاں, تو وہ ان کا ایک بڑا اسٹائل تھا, وہ دیتے تھے سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ, اور وہ اپنا اسٹیمپ لگا کے دیتے تھے. تو میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو شاہ صاحب نے اس مجھے اسٹیمپ لگا کے دی. تو مقصودہ باجی یہیں کہتی ہیں شاہ صاحب میں کتنے سالوں سے آپ کی خدمت کر رہی ہوں, یہ آپ نے مجھے نہیں دی. مقصودہ باجی بولتی تھی, she was outspoken. مقصودہ باجی کا اسٹائل تھا. تو انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں تمہیں بھی دیتا ہوں, پھر ان کو بھی دیا. تو کہتے ہیں مجھے, پھر مقصودہ باجی کہہ رہی ہیں تمہاری وجہ سے مجھے بھی مل گیا, تھینک یو. سو یا اینڈ لیکن شاہ صاحب کی بات الگ تھی. شاہ صاحب واز ایک ایسے ہیومن بینگ تھے جو لوگوں کو بلا کے دسترخوان سجا کے لوگوں کو کھلاتے تھے. صحیح بات ہے. اور وہ دسترخوان بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ عام, مطلب اس پہ ہر طرح کی چیز ہوتی تھی, اور ہر جو بھی وہاں پہ موجود ہے. تو ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں دسترخوان سجاتے ہیں, بلاتے ہیں, اور اینڈ دین ہی از اے ویری گڈ ٹیم ماشاء اللہ. ان کے ارد گرد جتنے لوگ تھے وہ بہت ہی لونگ تھے, محبت تھی بڑے شاہ جی سے, محبت تھی, ڈیڈ سے محبت تھی, اس میں نو ڈاؤٹ. ڈیڈ کا ایک بڑا عجیب سسٹم تھا. میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے اس کو استھما تھا, بہت برا اس کو استھما. اس کو ایسے ہوتا تھا کہ جب اس کو اٹیک آتا تھا تو ہی اینڈڈ اپ ان ہاسپٹل آلویز, اینڈ دین اس کو 8 پفس دیے جا رہے ہیں, کافی سویر تھا. ایک دفعہ ہوا تو میں شاہ صاحب آئی تھنک ہم نے یہاں آنا تھا, تو شاہ صاحب نے کہا ہی نہیں, تو میں نے کہا میں بیٹے کو لے کے جا رہی ہوں ہاسپٹل. نے کہا لے آؤ, یہاں لے آؤ میرے پاس, ہاسپٹل جانے سے پہلے ادھر لے آؤ. تو اس کو ہم لے آئے, حالانکہ بچے not allowed. کسی کے بچے allowed نہیں. He was only 2 years old, 2 سال کا تھا وہ. تو انہوں نے اس کو بلا کے اور وہ خود ہی اس کو ویکس وغیرہ مطلب کر کے کہا کہ اب اس کو تم, وہ اسٹیبل تھوڑا سا بھی ہو گیا, اینڈ دین کہ ٹیک اٹ ٹو ہاسپٹل. تو وہ بھی میرے لیے تھا ایک چمبے کی بات تھی کہ جس گھر میں بچے الاؤڈ نہیں ہے وہاں پہ انہوں نے کہا جی اپنے بچے لے آؤ. I was very lucky ماشاء اللہ. اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ شاہ صاحب کے ساتھ جو ٹائم گزرا. I think that all of us who've met him once or even آپ تو مجھ سے کہیں زیادہ دفعہ ملی ہیں, we all consider ourselves lucky. But he was the hero actually. یہ ہوتے تھے, میں حیران ہوتی تھی. ہاں یہ تو آتے تھے جناب, پرنس تھے نا یہ, شاہ صاحب کے پرنس تھے. اب سب بیٹھے ہیں, آ گئے, اچھا سویٹ بوائے آ گئے, سویٹ بوائے بیٹھ گئے, انہوں نے بس کھانا کھایا, کیونکہ ان کی تو ان پٹ جو ہوتی تھی وہ کھانا کھایا, ہاں جی اٹھ گئے, جا رہا ہوں, سویٹ بوائے جا رہے ہو, اور سویٹ بوائے کو انہوں نے بلایا, حق کیا, اور سویٹ بوائے چلے گئے. کیا بات ہے. تو پرنس والی انٹری ہوتی تھی اور پرنس والا ایگزٹ ہوتا تھا. شاہ صاحب اٹھتے تھے اپنے بیٹے کے لیے. سو اینڈ آئی تھنک وہ جو شاہ صاحب کا پیار تھا ان کے لیے, وہ واز ٹریمینڈس. رائٹ, یہ تو بات ہے. اینڈ وی سی دیٹ لو, یو نو. آپ کوئی سویٹ بوائے کہتا آپ کو؟ نہیں, کوئی نہیں کہتا. یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. ابھی یہ تھوڑی دیر میں اس کے پوسٹر بینر بنیں گے, اور سب کو سویٹ بوائے جو ہے نا سب بولنا شروع کر دیں گے. سویٹ بوائے کہتے تھے یا چاند کہتے تھے. ہاں چاند بھی کہتے تھے. چاند بھی کہتے تھے. چاند وہ ہر ایک کو کہتے تھے, جن سے محبت کرتے تھے ان کو چاند کہتے تھے. ویسے جو ہے وہ سویٹ بوائے مجھے کہتے تھے. سویٹ بوائے آپ کو, دیٹ واز the specific word. اور وہ حق بھی کرتے تھے, اور سیدھے گال یا الٹے گال پہ کس کرتے تھے. That's it. That is something unique to you. That is, I've never spoken about it. یہ نے کبھی بولا نہیں. اور میں نے آج دیکھیں, میں نے یہ بھی پہلی بات کر دی. دیکھیں یہ چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے نا, ان کو یہ چیزیں پتہ ہے. They understand these things, they know these things, کہ یہ اس طرح کا رویہ ہوتا تھا. میں ڈریس اپ بھی میرا ان کو پتہ ہے, پینٹ شرٹ بالکل ماڈرن, اور یعنی کہ I was a bit different. شاہ صاحب خود بھی بہت ماڈرن تھے. یہ ڈیڈ میرے بالکل ایسے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. Forward thinking. Yeah, forward thinking. He was quite. I think ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم آئے تو ٹی وی لگا, انہوں نے مجھے اسپیشلی وہ, اب
کافی دفعہ میں نے یاد کیا وہ سنگر کا نام لیکن میں بھول گئی. وہ انہوں نے پٹھانا بلے شاہ خان. کا نہیں, بلے شاہ کی سکھ سنگر تھے, بلے شاہ کا ایک بلا کی جانا میں کون, ہاں. کیا نام ہے, وہ نیا نیا آیا تھا تو مجھے کہتے ہیں دیکھو اس کو اللہ نے بھاگ لگا دیے ہیں. بلے شاہ کا انہوں نے جو گایا ہے اور واقعی وہی واز کوائٹ فیمس. He was quite famous. اور یہ آپ لوگوں کے ڈی ایم میں جب ڈیڈ کا پروگرام شروع کیا تھا وہ اوپنر ڈالا تھا, اور وہ بھی ایک واقعہ ہے. ڈیڈ نے کہا کہ باقر نقوی آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ والا میوزک چاہیے بیچ میں نا, آئی وانٹ دس میوزک. تو کیا کہتے ہیں اسے, باقر نقوی نے کہا کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ بنے گا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کون سا ہے, کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلا دو جو ہوگا دیکھا. ڈاکٹر صاحب کو آپ کو پتا ہے چلا دو جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا fearlessness at its peak. ڈاکٹر ملک واز ایکچولی کوائٹ فیئرلیس. ان کو یہ تھا وہ اسٹک کرتے تھے جس بات سے تو پھر وہ واپس نہیں ہٹتے تھے. دیٹ واز ہز. اینڈ اندر تھنگ آئی لرن فرام ہم, کیونکہ کہنی چاہیے آپ نے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک تو یہ سیکھا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو, کیونکہ میں جب شروع میں نے جوائن کیا تو ڈاکٹر صاحب میں نے پولیٹیکل پروگرام سوشل ایشو سے اسٹارٹ کیا. پھر جنہوں نے کہا سمینا تم میوزک کرو, یہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پلیز میں یہ نہیں کر سکتی ہوں, یہ نہیں, تم سب کچھ کر سکتی. اچھا انہوں نے مجھ سے ہر ایک وہ پروگرام کروایا جو مجھے فیل ہوتا تھا کہ آئی تھنک ہی از جسٹ یو نو بس اپنے فار دا سیک کہ وہ ہی وانٹس می ٹو ڈو اٹ تو تم کرو. لیکن مجھے یہ بعد میں سمجھ آئی کہ آپ کو جب ہر چیز کرنی آتی ہے نا, جب آپ آل راؤنڈر ہوتے ہو تو پھر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوتی. اور دوسری چیز کہ ان کا بڑے سے بڑی پرابلم ان کو ہو جائے, کوئی بھی ایشو ہے, وہ بہت کوئی کورٹ کیس ہے, کچھ ایشو ہوا ہے اور وہ آئے ہیں اور وہ سکسیزفل نہیں ہوا, جو بھی ان کے لیے کوئی بھی انہوں نے کام کیا ہے وہ پورا نہیں ہوا, تو یہ ہوتا ہے نا لوگ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں, اسٹریس ہو جاتے ہیں. He can get up on his 2 feet after 10 minutes اور کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے, کچھ اور پلان کیا بات ہے ڈاکٹر ملک کی. He's unique in his own way. So I've learned this from him. اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ ڈرا مت کرو. میں ہوں تھوڑی سے ڈرنا اس طرح سے کہ مجھ سے سیدھے طرح کا کام مجھ سے ہوتا ہے, میں ٹویسٹ نہیں کر سکتی ہوں. That's my nature. Yes. تو وہ ان کو پتا تھا, تو تم ڈرتی بہت. تو میں نے کہا میں ڈرتی نہیں ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب جو کام لیکن نہیں. اور واقعی بات صحیح ہے کہ آپ جب کام ڈرے بغیر کریں گے وہ ہو جاتا ہے. یہ بڑی وہ So not worrying about the consequences, the practicalities, بس کام کرنا ہے and you just everything falls into place. Everything falls into place. But I believe in کہ میں اس چیز کو بلیو کرتی ہوں کہ آپ صحیح کام کریں تو وہ ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی آپ صحیح کام دیکھیں, انیشیٹو پہلا قدم اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے وہ لے لیا اور کانفیڈینس آپ کے اندر اگر ہو تو ویسے میں یہ کہہ رہی ہوں لیکن آئی ایم ویری بیڈ ان دس, کیونکہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ اسٹیپ لینا بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں نے فرسٹ اسٹیپ لے لیا اور پھر میں نے واپس نہیں مڑنا. دین آئے بس وہ میں نے پھر چلنا ہے, کرنا ہے. یہ میرے ڈیڈ بھی کہتے تھے کہ جو کام بھی کرو اس کو انتہا تک پہنچا دو. وٹ ایور یو ڈو اس کو پیک تک لے جاؤ, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ آپ کی قسمت بھی ہوتی ہے, ہونا ہوگا نہیں ہوگا یا ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کو اپنی طرف سے جو کچھ کرنا ہے کرو تو پھر وہ جو ہوگا وہ ہو جائے گا. So it's sorry to interrupt, but it's interesting that آپ ابھی بڑے شاہ جی کی بات کر رہے ہیں, آپ نے بھی آپ نے ابھی بات کی ڈاکٹر ملک کی. دونوں میں محبت تو بہت تھی, we all know that. میں تو بعض کا میں نے شاہ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا شاہ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کیا چیز ہے ان میں ایسی, آپ اتنا ان کو آپ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہے. میں نے تو کہا مذاق کرو, ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھ بھی لیں, میں ڈاکٹر صاحب کو کہتی بھی تھی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ایسی کیا بات ہے, کہتے تمہیں نہیں پتا, تم لوگوں کو نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب مطلب کوئی کسی کا بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھنا تو اس کا نام لیاقت رکھو. لیکن یہ کہ آئی تھنک شاہ صاحب کو کچھ ظاہر ہے ایسا ان کو ان کے علم میں تھا یا نالج تھا, لیکن آئی تھنک مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد جو میں چلا جاؤں گا and my son and somebody is there to guide him and follow him, and I think he looked up to Dr. Malik for all this guidance. That's what I thought. یہ میں ایک بات بتا دوں, یہ ڈی ایم پہ انہوں نے کسی سے یہ بات کہی تھی, یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے یہ what do you call prognosis, یعنی کہ یہ ایک پاسٹ کو اگر آپ ابھی ڈسکرائب کرو کہ یہ یوں ہے, یہ پروگنوسس بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں نا, ڈائگنوسس, انالیسس. انہوں نے یہ انالائز کیا کہ اس وجہ سے تھا کہ ان کو فیوچر کا پتہ چلتا تھا نا, تو ان کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کے یہ بیسیکلی یہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ تو سویٹ بوائے تھے نا تب,
جی جی بالکل. یہ تو صرف سویٹ بوائے تھے, تو ان کو پتا کہ میرا سویٹ بوائے جو ہے میرے بات کوئی گائیڈنس, کیونکہ گائیڈنس تو آپ کو گائیڈنس تو دیتے چاہیے. ہیں. ہاں تو آئی تھنک ہی لکڈ اپ ٹو ڈاکٹر مالئی کہ ہی ول بی گائیڈنگ ہم جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا. سو یہ میرا ایک آئیڈیا تھا تب. بٹ اب آپ بھی یہ بتائیں کہ بات صحیح ہے. یہ بات بالکل 200% صحیح ہے. یہ نہیں کہ یہ میں ابھی بات کرنے ہی والا تھا. جو آپ بیسیکلی جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں دیکھتا ویسے بھی دیکھتا ہوں, آپ کو کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ بیسیکلی جو آپ what do you call that as well, جو پولیٹیکل وہ دیتے ہیں انالیسس. دس واز ون آف دا انالیسس آف دا پاسٹ. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس وجہ سے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو وہ ایسے کرتے تھے. آپ پولیٹیکل انالیسس جب دیتے ہیں اپنے چینل پہ, میں نے دیکھا ہے, اینڈ سم آف دیم آر ویری ویری گڈ, اسپیشلی دا ون ود دا CCPO. وہ بات اب جا کے کھل رہی ہے اور وہی بات نکل رہی ہے. وہ جا کے آئی تھنک ڈے فور یسٹرڈے وہ بات کچھ ایسے کھلی ہے, میں بتا نہیں سکتا لائیو. لیکن یہ انسائٹ کیسے آتی ہے, یعنی کہ ان دا ہیڈ ریسرچ کر کے کیا چیزیں ریسرچ کرتے ہیں. I'm not asking about the sources, just the research bit کہ یہ کس طرح جو ہے نا یہ پتہ کیسے چلتا ہے ان چیزوں کا. ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لاجک. جب آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اس کو ایسے ہو جانا چاہیے تھا, ایسے کیوں نہیں ہوا, ایسے کیوں نہیں ہوا, اس کو ایسے مطلب جو عقل کہتی ہے کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, دین آپ کی لاجک کمز انٹو پلیس کہ آپ اب دو طریقے ہیں اس کے, پازیٹیو نیگیٹو, کہ آپ کی سوچ کہاں جا رہی ہے. تو آئی تھنک اس میں ایک لاجک پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اینڈ دین جرنلسٹ کے سورسز بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں جرنلسٹ کا سورس نہیں پوچھنا چاہیے. میں نہیں پوچھ رہا. سو یہ تو اب جب سے میں نے اپنا یہ چینل اسٹارٹ کیا تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, الحمد للہ ویری لکی کہ آئی ہیو گاٹ کچھ لوگ ویسے جو خود مطلب پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے, اور اس کی ایسے نہیں ہوتا جب تک مجھے اس کا کوئی ساتھ میں ایویڈنس نہ ہو. جی بالکل. تو آئی ڈونٹ گو ان ٹو اٹ. لیکن یہ کہ آپ کے پاس جب ایویڈنس آ رہا ہے کسی چیز کا تو پھر آپ کو ضرور بتانا چاہیے. اور سوشل میڈیا کا جو میں نے پہلے بتایا تھا, مجھے میں انجوائے بھی اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ سچ بول سکتے ہیں. رائٹ, ویری انٹرسٹنگ تھنگ ٹو سے, رائٹ, کہ آپ سچ بول سکتے ہیں, جو ہے وہ بول سکتے ہیں آپ. جی. تو میری جتنے بھی پروگرامس ہوئے ہیں اس میں میرے خیال میں سب سے زیادہ میرے ویوز اگر آئے ہیں جو میں نے جنرل صاحب کا جو ان کا اسکینڈل کرپشن کا ہے, جو الزام ہے ان پہ, ابھی کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے, ہاں, لیکن یہ کہ لوگوں نے اس کو, آئی واز سرپرائزڈ کہ لوگوں نے اس کو دیکھا. اینڈ بس یہ کہ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو لوگ آپ کو سنتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اتنا انپریڈکٹیبل ہے اس معاملے میں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. آپ کیا کہتے ہیں اس آپ جو کہہ رہے ہیں الیجڈ, یہ 400 سال بھی الیجڈ ہی رہیں گے یہ جب تک وہ چاہیں گے, جب تک وہ چاہیں گے. جس دن انہوں نے سوچ لیا نا کہ نہیں یار اس نے تو کیا تھا, اس دن وہ آپ کو بتا بھی دیں گے کہ انہوں نے کیا تھا. ہاں, یہ پاکستان کا یہ بڑا مسئلہ ہے. دس از ون پرابلم دیر کہ وہ الیجڈ ہے تو 400 سال رہیں گے. ہم انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی یہاں بیٹھے, میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, نہ میں کوئی وہ کہہ رہا ہوں, لیکن الیجڈ ہے نا, سارے الیجڈ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کسی کو سزا ہو گئی ہو. لیکن ایک چیز آپ کو میں ابھی بتاؤں, اگرچہ کہ یہ پلیٹ فارم نہیں ہے, لیکن میں ضمن یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے اپنے پولیٹیشینس کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں کیا. اس کے باوجود جب یہ لوگ واپس جاتے ہیں, مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کی فیملی میں کسی سے جھگڑا ہو جائے, آپ سے کسی سے انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا تو آپ کہیں گے بھائی اس کو تو مار دو یا نیکسٹ ٹائم اس کی شکل نہ دیکھو. جب آپ ایک شخص کو اس حد تک لے جاتے ہیں اور پھر وہ واپس آئے ملک میں, اور پھر بھی اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے بات کرے تو وہ بات کرنے بھی بڑی بات ہوتی ہے. اب بے نظیر کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. I mean, جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ایز اے خاتون, میں آئی ریسپیکٹ ہر اے لاٹ بیکاز ایک تو وہ شی واز دا وومن آف اے کیریکٹر, اور ہے نا شی کیپٹ ہر سیلف انٹیکٹ, اور اس نے ایک لڑائی لڑی. شی واز رائٹ, شی واز رانگ, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. لیکن انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو, جب وہ بھائی گئی تھی ابھی 2007 میں واپس جب ان کو اسیسینیٹ کیا, آئی تھنک شی واز ریڈی ٹو ڈیلیور. Oh yeah, she was well ready to deliver. Unfortunately, she was well ready to deliver. پولیٹیشینس کے ساتھ سلوک بھی جو کرتے ہیں اپنے ملک میں, وہ بھی رائٹ, it goes both ways. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں نہیں ایگزیکٹلی. لیکن یہ کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم ہر چیز کو نا ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں انفارچونیٹلی, کیونکہ اس میں وہی بات ہے کہ آپ ریسرچ نہیں ہے, انویسٹ. میں نے آپ کو کہہ دیا
کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں یہ چیز ان کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, انہوں نے سن لیا. یہ شاید اگر کوئی اچھے انسان ہوں گے تو کوشش کریں گے کہ نہیں اس کو ذرا ایکسپلور کرو اس سے پہلے, یقین کرنے سے پہلے. ادروائز یہ 10 لوگوں کو اور بتا دیں گے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب میں تو یہ خرابی ہے کہ ان کو تو میتھس آتی نہیں ہے, پتہ نہیں پی ایچ ڈی کیسے کر لی انہوں نے. بالکل. لیکن اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ فلانا کہہ رہا تھا, فلانا کہہ رہا تھا, اب آپ کی سورس, اب وہ میں نے کہیں اور سے بھی سنا ہے, وہ اپنی طرف سے کہیں اور سے بھی سنا ہے, ہوتے ہوتے وہ باقاعدہ ایک خبر بن جاتی ہے. یہ ہمارے سوشل میڈیا میں یہ بڑا مسئلہ ہے, پاکستانی خاص طور پہ. اور میرے خیال سے یہ اچھا, یہ مجھے بتائیں جو سوال ایک اس دن آپ سے بات ہو رہی تھی افیر, آپ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا گیا. ہاں جی, وہ پاس ہو گیا بل, سوشل میڈیا جو ہے پاکستان میں ریگولیٹ ہوگا, بلکہ اس کی بھی کوئی میرے خیال میں وہ لائسنس فی رکھیں گے جیسے چینلز کی ہوتی تھی, کیونکہ چینلز تو اب ظاہر ہے پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا ہے, چینلز تو آلموسٹ بیچارے بند ہو رہے ہیں. تو جو اینکر پرسنس تھے وہ آ گئے یوٹیوب پہ, اب ظاہر ہے وہ یوٹیوب پہ جو ان کو دل آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں, اب اس کو بھی کریک ڈاؤن انہوں نے کرنا. تو سوشل میڈیا ریگولیٹ ہو گیا ہے پاکستان میں. اب کچھ اور بھی لاز پاس ہو گئے جو میں یعنی آپ کو بتاؤں گی, لیکن یہ کہ یس سوشل میڈیا ریگولیٹ ہو گیا. سوشل میڈیا ریگولیٹ نہیں, اگر سوشل میڈیا ریگولیٹ ہو رہا ہے, ڈو یو گو انڈر دیٹ؟ نو, بیکاز آئی ایم ناٹ ان پاکستان. میں تو یو کے کا لا ہے نا یہاں پہ. اچھا, ہم تو یہاں ہیں. ہاں, اگر سوری میں بات آپ کی دوبارہ کاٹ رہا ہوں, کہ اگر میں وہاں پہ ایک اینکر پرسن تھا, میں پاکستان سے اسٹریم کر رہا تھا, اب میں دبئی جا کے اسٹریم کر لوں گا, ول آئی کم انڈر دیٹ ریگولیشن؟ نہیں, تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. رائٹ, everyone will go to Dubai. But not everybody will be able to do that. ہر بندہ نہیں نہ کر سکے گا, تو کوئی اور پرابلم کھڑی ہو جائے گی. ہاں, کوئی روکیں گے تو صحیح, روکیں گے تو صحیح. اور ویسے کچھ لوگ ہیں جو فضول میں ہی بس ایک وہ کریٹ کرتے ہیں. یقین کریں میں نے دیکھا ہے, میرا دل نہیں کرتا دیکھنے کو some of the channels, not some of the channels, I'm talking about YouTube, most of the channels, کیونکہ اتنا I'm sorry to say اتنا ربش ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا 2 منٹ دیکھ کے بولتا ہے کہ I mean, it comes down to checking your sources and checking, you know, the way you present your information. I mean, یہ جو بات ہے کہ media person ہیں آپ, is even whether it's social media or mainstream media. You have a responsibility towards the people. Yes. ہے نا, بالکل بالکل ایسے آپ پریزنٹ کریں جو ویل چیکڈ فیکٹس ہیں, جو آپ بول رہی تھیں کہ you check your details, you know, dot your I's, cross your T's and all of that. Exactly. Sometimes مجھے لگتا ہے کہ شاید am I doing it right, کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے یہ نہیں ہوتا کہ یہ اب ریٹنگ کے لیے مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کہنا ہے. I can't think like that. I don't know if میں صحیح کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا. لیکن لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا میرا کیا, میں نے بات کیسے کرنی ہے اور کیسے اس کو ٹویسٹ کرنا ہے کہ مجھے بس بہت ریٹنگ ملے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار جو ہے وہ بتائیں. سو بٹ جو آپ بیٹر کر سکتے ہیں یا اچھا آپ کر سکتے ہیں, آپ کو وہی کرنا چاہیے. سو اس سارے کام میں یہ جو فیکٹ چیکنگ ہے, اپنے آپ کے بارے میں تھنکنگ فار یور سیلف, آل آف دیٹ, اس کے اندر دیکھیں ایجوکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. کہ ایجوکیٹڈ آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے خود سے سوچ سکتا ہے. اینڈ سو پرہیپس آئی لائک, آپ نے تھوڑا سا تو مینشن کیا ہے, تھوڑا سا آپ ہمیں اپنے ویوز دیجیے ایجوکیشن پہ. اینڈ from 2 perspectives, I'll ask you this question. One, kyunki aap political family se hain, you have thoughts on the current state of, developing countries, in particular the subcontinent. You're an expert on that. So, from a political perspective, what can be done to, raise literacy and, educational standards in the Indian subcontinent and in developing countries? And then, if that is done from a political perspective, what can be done on the side of the media? Kyunki media ki bhi responsibility hai information aage phailana, logon tak, you have some influence over the people, which is slightly different from the influence a typical politician has, ya a typical person with the authority has. تو یہ 2 perspective سے, اور ایجوکیشن کی امپورٹنس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے. ایجوکیشن پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان وومن, سوری یہ جو ایک ایڈ کرنا ہے اس کے اندر, عورتوں کے لیے, عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایجوکیشن بھی کچھ نہیں بگاڑتی, ویسے ہی چلتے رہتے ڈائریکٹ. So I'm sorry I have to be blunt, but this is honest truth. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی فیملی ویلیوز, آپ کا آبزرویشن بڑا پلیز ویری امپورٹنٹ رول ہے ایجوکیشن کے بعد. کہ آپ نے دیکھا اگر کوئی چیز غلط ہوتے ہوئے دیکھی تو آپ کو لگا کہ یار یہ غلط تھا, مجھے یہ نہیں کرنا.
کچھ لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں, کچھ اس کو اوائڈ کرتے ہیں, یہ بھی ایک اپنا پرسیپشن ہے. لیکن ایجوکیشن سے انکار کرنا میرا خیال ہے کہ یہ تو بے وقوفی ہوگی. اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, اور خاص طور پر ایک عورت کے لیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, آئی ایم فرام کشمیر, ہمارے وہاں پر لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے. یعنی ہر گھر سے لڑکی جو ہے وہ اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, ڈگری ہولڈرز ہیں لڑکیاں, جو آپ یہ فیکٹس کہیں سے بھی چاہیں آپ پتہ کرا سکتے ہیں. سو اور پاکستان میں ذرا تو اوور آل میرے خیال میں کم ہے, لیکن عورت لڑکیوں کو کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اور لڑکی کا فیوچر بھی سیکیور کرنا ہے اگر, تو اس کو آپ پڑھائی تعلیم دیں, بالکل پیروں پہ کھڑا. اینڈ دین وہ ایک بات ہے کہ ایک عورت اگر ایجوکیٹڈ ہوگی تو پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے. بات اگر آپ پوچھ رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, تو آئی تھنک ویمن امپاورمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے اپنا بتایا کہ ایک عورت اگر گھر سے باہر نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے, اور اس کے پاس وہ ٹرسٹ اور وہ چیز نہیں, سپورٹ نہیں ہے, تو کیا کام کرے گی؟ وہ تو کسی بھی کام میں کرے گی, وہ فیل ہو جائے گی بیچاری, یا نہیں کر پائے گی. ایڈڈ اسٹریس ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ویمن, اور آج کل کی عورت ہو رہی ہے امپاورڈ. لیکن میں اکثر یہ کہتی ہوں, کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کچھ لوگ اس کو برا مناتے ہیں, لیکن آئی مسٹ سے اٹ کہ ویمن کی امپاورمنٹ ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ویمن شوڈ کیری دیئر ڈگنیٹی اینڈ یو نو کیریکٹر انٹیکٹ. بہت ضروری ہے. رسپیکٹ آپ کو اپنی بنا کے رکھنی ہے, اور اس کے لیے آپ شارٹ کٹ نہ لیں پلیز. یس, آپ اگر سچے دل سے محنت کریں گے, اگر آپ کو کچھ ملے گا وہ آپ کو ضرور ملے گا. تو یہ ہے کہ, اور میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے لیے ویسی پرابلم کھڑے کیے جاتے ہیں ان کے لیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے. یہاں پہ اتنا نہیں ہے, یہاں پہ بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں. وہاں پہ ایک عورت کو اگر کہیں جا پہنچنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو شی ہیز ٹو گو تھرو اے لاٹ آف ہرڈلز. بٹ یہ کہ کمپرومائز نہ کریں. آپ اپنے اس کے لیے جسٹ اپنے آپ کو, آپ کے پاس اگر ایبلٹی ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ کو پتہ آپ کر سکتی ہیں, تو آپ پھر اپنی ایبلٹی کو پرائیورٹی دیں اور ڈونٹ کمپرومائز آن اینی تھنگ. Right. And you as a person, your career, very distinguished career, has shown that as long as you stick to your goals, you maintain your dignity, and as long as your family is behind you, one can achieve, mashallah, and you can achieve anything, mashallah. Exactly. And میں بڑا I mean I can say it very honestly کہ مجھے یہ اب آپ کا جو یہ پروگرام ہے پوڈ کاسٹ, I mean سب دیکھ رہے ہیں, I mean I can say it with all honesty کہ I'm like open book. لوگ مجھے دیکھتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے ویسے ٹی وی پہ, کہ میں نے تو یہی فالو کیا اپنی لائف میں, مجھے سکسیس ہی ملا ہے. ضروری نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے بینک بیلنس ہو اور پیسہ بھرا ہو اور آپ پتہ نہیں کتنے ہو تو تبھی آپ سکسیزفل ہوتے ہیں. سکسیس جو ہے آپ کہیں جا رہے ہیں, somebody gets up for you, آپ کی رسپیکٹ میں کھڑا ہو کے آپ کو ویلکم کرے, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. No doubt. So yeah, you can achieve determination again. Determination. Discipline. Planning. The way you want to execute things, very important in your life. Very important, no doubt. تو سمینا جی, ہم نے کافی باتیں کی ہیں. We've spoken a lot about your past. We talked a little bit about your present. لیکن آپ کی ایک بات مجھے آپ سے بات آج کر کے احساس ہوا ہے کہ you don't stop. No, I don't stop, yes. Right? So, I mean it in the nicest possible way. And میں سمجھے آپ کہہ رہے ہیں باتوں میں you don't stop. نہیں وہ بیسیکلی یہ بیسیکلی کمپلیمنٹ ہے. I know. ہاں یہ کمپلیمنٹ. مجھے خود بھی بعض لگتا ہے کہ I don't stop, I should stop. کہیں رکنا چاہیے, لیکن اگر آپ رک گئے, look, sorry, آپ اپنا کوشچن کمپلیٹ کریں پھر میں بات. Well, I was going to say that this means کہ یہ جرنی جو ہے آپ کی, of course, it's only just beginning, and I and many of our viewers and your fans and آپ کے چاہنے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ what can we expect next from Samina Khan, the media personality, the humanitarian. اگلا کیا روپ ہوگا آپ کا؟ فیوچر پلاننگ کیا ہے آپ کی, کچھ ہمیں بتائیں. فیوچر تو سچی بات ہے انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ پلاننگ ہونی چاہیے آپ کی. سو فیوچر از ابھی ظاہر میں کر رہی ہوں اپنا جو یوٹیوب چینل, وہ تو آئی کیری آن, اور آئی ہوپ کہ لوگ سپورٹ کریں گے. بلکہ میں آج چاہوں گی کہ آج آپ اس پروگرام کی طرف سے اتنے سارے لوگ ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ میرے پروگرام دیکھیں, شاہ صاحب کے بھی دیکھیں, میرے بھی پروگرام دیکھا کریں, اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں میرے, اور آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوگی.
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یس I have a plan for myself, اور I'll stick to that. Absolutely. And no doubt you'll be very successful. انشاءاللہ انشاءاللہ، یس سکسیزفل ہوں گی. اور یوٹیوب کا چینل سمجھ لیں کہ یہ انشاءاللہ میں تو دیکھتا ہوں, باقی بھی لوگ دیکھیں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے. No doubt. احتشام بھائی نے تو کیا نہیں ہے ابھی تک, ہم تو جوکنگ یہ کر چکے ہیں, Subscribe. یہ کر چکے ہیں. You have subscribed, that's good. Otherwise آپ ٹربل میں تھے. کیا کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم جو ہے نا, ہی وڈ ہیو بین آن دی ادر سائڈ آف دا چیئر, یعنی کہ یہ ادھر ہوتے آپ ادھر ہوتے. Right. یہ چیز ہے. نہیں, تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. اور میں ایک بات بتا دوں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی اس وقت سے اب آئے, یہ جگہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کی تھی. ڈاکٹر صاحب ہو گئے, پوری ڈی ایم ٹیم ہو گئی, کیونکہ میرے ڈیڈ کو لوگ پہچانتے ڈی ایم کی وجہ سے تھے. Wow. ادروائز کوئی وہ تو گھر میں بیٹھتے تھے, ان کو پتہ کسی کو دروازے کوئی غلطی سے کھٹکھٹا دے, تم نے کیوں کھٹکھٹا دیا. ڈی ایم کی وجہ سے جا کے ڈور کھلی, کوئی 4 آدمی آنے لگے, ملنے لگے. دس از ہاؤ تھنگز ور ایٹ دیٹ ٹائم. تو پھر یہ کہ یہ آپ کی اپنی جگہ ہے, یو موسٹ ویلکم اینی ٹائم, کوئی کام کوئی خدمت. اور میں ایک ہمبل ریکویسٹ سب سے کروں گا کہ ڈیفینیٹلی واچ آ چینل اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو اٹ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ سپورٹ سے جو ہے نا گاڑی آگے چلتی ہے. اگر سپورٹ نہیں ہے تو پھر گاڑی آگے نہیں چلتی. اور جبکہ یہ ہے کہ آپ رکنے والی ہیں نہیں, کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے, لیکن پھر بھی سپورٹ ہونا چاہیے. I will بلکہ جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تو somebody actually told me, بلکہ جے, یعنی ہمارا جے جو ہے وہ تو بیک بون ہے نا میرے لیے بھی. اور جے کان چکرے, جے کان چکرے, جے جو ہے, اور اس کا میں ذکر نہ کروں بیکاز جے جو ہے وہ ہی از بیسکلی ہی از مائی پروڈیوسر and he's my producer director. اور جے نے مجھے he was the one actually جس نے کہا کہ آپ سمینہ جی آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, why you wasting yourself, YouTube. اینڈ میں نے کیا, اینڈ ہی از دا ون جو شاید میرے سے زیادہ اس کو فکر ہوتی ہے, اب یہ کریں وہ کریں وہ کریں وہ کریں. تو وہ ہماری بیک بون ہے اور اس کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اینڈ اس کا نام اگر نہ لیں یہاں پہ تو آئی تھنک میں تو ہر پروگرام میں اس کا نام تقریباً لازمی کہیں نہ کہیں آتا ہے, اتنا تک کہ وہ کبھی کبھی کنیکٹ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں جے کان چکرے آ گیا, میں فوراً بیچ میں کہہ دیتا ہوں لائیو میں, یعنی کہ he is basically a wonder boy. بالکل ایسا ہی ہے, he is a wonder boy, اس میں no doubt. he is ماشاءاللہ جو ہے اس نے میری جتنی ہیلپ کی ہے, سپورٹ کی ہے, کیونکہ مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. آپ کو پتا ہے right, یہ ہے انہی کی سپورٹ ہے, یہ سب جے کی سپورٹ ہے. and I think it's fair to say یہ یعنی کہ یہ اس طرح اگر بولا جائے کہ یہ بیسیکلی ڈی ایم کے باہر کا جو گروپ ہے وہ اس طرح کا, یہ وہ گروپ ہے. جے بھی ڈی ایم پہ ہوتا تھا, یہ بھی ڈی ایم پہ ہوتی تھی, میں بھی ڈی ایم پہ ہوتا تھا, میرے فادر ڈی ایم پہ ہوتے تھے. یعنی کہ دس از اندر سائڈ آف دا ڈی ایم, یعنی کہ یو کین کال اٹ, کیا کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں یار وہ ورڈ کون سا ہے, جو پیراملٹری گروپ یا یہ مرسنری گروپ, لیکن یہ گروپ سا ہے کہ یہ ایک دوسرے کمیونٹی ہے, یہ ڈی ایم کی کمیونٹی ہے, بیکاز وی آر آل نون بیکاز آف ڈی ایم. یہ چیز ہے نا, پھر وہ ساتھ دیتے ہیں, ایک دوسرے کا ہیلپ کرتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. تو وہ جے نے مجھے کہا کہ سمینہ جی اب آپ کا چینل سٹارٹ ہو گیا, تو اب کہیں باہر گیا ہوگا, لوگ نے کہا کہ اچھا سمینہ نے شروع کیا, دیکھتے ہیں کس دن کب تک کرے گی, بیکاز اٹس اے ہارڈ, یہ بہت مشکل کام ہے. یوٹیوب کام کرتی ہوں, اس کے بعد اپنا جاب میری مارننگ کی ہے, پھر اس کے بعد میں پروگرام ریکارڈ کرتی ہوں, پھر گھر, تو اٹس ڈیفیکلٹ. تو مجھے کہتا ہے لوگ, کسی نے مجھے کہا ہے کہ اب دیکھیے کب تک کرتی ہے, میں نے کہا تم بھول جاؤ, اب میں اسٹارٹ ہو گئی ہوں, nobody can stop me now. So but وہ یہ ہے کہ وہ کہیں کہ مجھے اگر میں سلو ہوتی ہوں تو ہی از دیر, shook me up, please wake up, اب آپ کو یہ کرنا. So yeah, he is the force that motivational force behind. Yeah, exactly. فیڈ بیک آ جاتا ہے, اگر کوئی چیز اونچ نیچ ہو, شاہ صاحب کو میسج آ جاتا ہے. ہاں, کسی دن جے کو ہم لوگوں کو دکھائیں بھی, جے ہے جس کا ہم اتنا نام لیتے, دیکھو تو صحیح. آپ کو میں ایک لطیفہ بتاؤں, کسی نے فیس بک پہ غلطی سے جے کی تصویر ڈال دی تھی. اچھا, ہاں, میں یہ لائیو پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو جے کا مجھے فون آیا کہ شاہ صاحب وہ تصویر میری ایک چڑھی ہوئی ہے, وہ ہٹوا دیں گے پلیز, کہیں غلطی سے آ گئی تھی کسی کورٹ میں کھڑے ہوئے وہ نا. میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے. اگر آپ جے دیکھیں, ہی از ویری سیکریٹو,
اگر آپ واٹس ایپ دیکھیں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی کچھ بھی He's نہیں. private person basically. Very So private person. we will respect his privacy. Yeah. لیکن یہ ہے کہ ویسے مجھے پرائیویٹ لوگ پسند نہیں, جن کے ہوتا ہے نا آپ جائیں ان کے دیکھیں سوشل میڈیا ابھی بڑا پرائیویٹ ہے. Why? کیوں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہیں for God's sake؟ مطلب اگر آپ جو ہیں تو دنیا کو اگر پتہ چل جائے گا تو ایسا کیا ہے. ہاں اگر کچھ اور ہے تو پھر تو ڈفرینٹ بات ہے, لیکن if you are a very straight forward person then there is no. لیکن پرائیویسی جن کی ہے we should respect the privacy. نہیں, پرائیویسی ہونا اور چیز ہے, پرائیویسی ہونا اور چیز ہے, چھپانا اور چیز ہے. چھپاتا چور ہے, چور جو ہے وہ ہمیشہ چھپائے گا. یعنی جتنے لوگوں نے فیس بک پہ اپنی تصویر نہیں لگائی ہوئی وہ پرائیویٹ ہے, پرائیویسی ہے. وہ یہ سیاسی بیان بھی تو دینا ہے نا, وہ پرائیویسی ہے. لیکن جو لوگ چھپتے ہیں, جو چھپتے ہیں اور جو لوگ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں کسی چیز کو پوچھنے سے, اس کا مطلب there is something wrong. There is something to hide and that's Something to a hide, red yes. flag. یہ میرا اپنے یہ رائے ہے, ہے. میرا رائے یہ ہے. میں نے تو دیکھیں میرے فیس بک پہ آپ چلے جائیں, آپ ابھی جائیں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ تو فرینڈز ہیں, آپ جا کے اس کے اندر ٹیگ کر دیں مجھے کچھ بھی, میرا ٹیگ سب کھلے ہوئے. نہیں میرا بھی فیس بک اوپن, میں کچھ بھی نہیں چھپا nothing رہا. private. وہ میں نے ان سے دیکھا تھا, Right. اور یہ بات ہے تقریباً جنوری یا فیبری کی, جب میں نے ٹیگ کھلوائے تھے اپنے. میں نے ان کا فیس بک دیکھا, پتہ نہیں لوگوں نے کون میرا تو ہاں آپ کا, میں نے کہا کہ واقعی صحیح بات ہے, اس میں چھپانے کی کیا بات ہے. میں کہا کیا کر لے گا آدمی, وہی تو میں نے اٹھا کے میں نے کہا میرا تو بس چلے تو میں ان لوگوں کو اپنے فرینڈ لسٹ میں نہیں ڈالتی جو اتنا بہت کلوزڈ ان کا اور پرائیویٹ ہوتے ہیں. آئی مین دیر از نو, بٹ اینی وے ہر بندے کی اپنا اپنے وہ ہے. ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ, ہر بندے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. دیکھیں ہی مے بی اے ویری پرائیویٹ پرسن بٹ ہی از پریزنٹ ایوری ویئر, یو سی ہم. دیکھیں جو ابھی آپ کو اسٹریم نظر آ رہی ہے, اس کے اندر ایک لائن بھی جو ہے نا وہ جے کے اسٹوڈیو سے آئی ہوئی ہے. ایک لائن, سب چیز وہاں سے پروڈکٹ ہے, ایوری تھنگ فرام دیر, وہ سب وہاں سے آیا ہوا ہے. جو فنش, جو کوالٹی ہے, ہر چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھ کی ہے. You know, and I have to say میرے اپنے ایکسپیرینس میں, I've spoken to him a few times, ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ خوش کوئی نہیں, ان سے خوش کو, یس یہ بات ہے, اپریشیٹ, یس, سو خوش ہوتا ہے. ایسے چاہنے والے ہوں تو کیا بات ہے, کیا بات ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے, میں جے آیا نیچے, وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یار لائیو کرنا ہے, لائیو. میں نے کہا ڈی ایم بند ہو رہا تھا, میں نے کہا یوٹیوب لائیو جانا ہے, لائیو. تو جے لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہا تھا. میں نے کہا جے مجھے صرف ایک دفعہ ڈی ایم پہ بٹھا دو, وہ اس پہ یوٹیوب پہ بٹھا دو بس. وہ دن یاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جب بیٹھنے لگ گیا, کہہ رہا آپ لائیو کالیں لے لیں. میں نے کہا لائیو کال, میں نے کہا مجھے کون کرے گا. کہہ رہا کہ آپ لینا تو شروع کریں, اب آپ کے سامنے سیٹ اپ. Right, absolutely. We've got seven dedicated inbound lines. Right, and there's not a moment that بجنا بند ہو جائے. یہ اللہ کی مہربانی ہے, I will say اللہ کی مہربانی ہے. Absolutely. احتشام بھائی پھر اختتام کی طرف چلیں, گھنٹے, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے. جی سمینا جی, ویسے میں تو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے ایسے نہیں لگتا کہ this is enough time to get to know you even a little bit, لیکن you know it's وقت we have to respect our time and our viewers' time, as you know much better than I do. It's been a pleasure to have you here. It's been an honor for me. Oh, thank you. I've learned a lot. آپ کے view points, بڑے شاہ جی کے بارے میں نے سیکھا, ڈاکٹر ملک کے بارے میں سیکھا. You know, it's been really, really, from my side, it's been absolutely amazing. And بس یہی کہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو چاہ رہے ہیں, جو ینگ گرلس ہیں, اینڈ ایون دا ینگ جینٹلمین جو آپ کو دیکھ کے کہیں کہ دس پرسن از اے رول ماڈل فار می, ان کے لیے آپ کوئی کلوزنگ ورڈز ہمیں دیجیے. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ آپ کا, ڈاکٹر صاحب تھینک یو, اور شاہ صاحب تھینک یو فار. تھینک یو پلیز. اوہ سوری بھول گیا, یس میں ان کو پہلے کہہ دیا تھا نو تھینک یو, واٹس ایپ پہ میسج بھیجتی ہوں تھینک یو کہ او نو 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 تھینک یو, نو تھینک یو, میرے سے تھینک یو. سو بٹ میرے لیے بھی ایک یہ آنر تھا یہاں پہ آنا, اور آپ نے, اور فرسٹ ٹائم جن سوالوں کے جواب میں نے دیے, میں نے کبھی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات نہیں کی. سو ڈسکلوزڈ اٹ, سو تھینک یو سو مچ فار دیٹ, فار گیونگ می دیٹ اپرچونیٹی. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے, اس سے بڑی اعزاز کی بات کوئی نہیں ہوتی. بٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ, اور یہ سب کے لیے ہے, لڑکیوں کے لیے بھی ہے, لوگوں کے لیے بھی ہے, مردوں کے لیے بھی ہے, کہ آپ لائف میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا گول ہے, بڑا گول ہے, آپ نہیں کر پائیں گے.
بلیو می ایک دفعہ آپ اگر سچے دل سے اس کی طرف کوشش کریں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ تک نہ پہنچے. وہ آپ کو ملے گا, اور جس کام کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے. وہ چیز آپ کو دیر سویر ہو جاتی ہے. جیسے میرا ہے کہ میرا ہر کام تھرڈ ٹائم لکی, فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم لکی, لیکن یہ کہ ہو جاتا ہے. اور ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, اینڈ آپ کو اپنے بس کام کے لیے اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ یو آر رائٹ پاتھ اینڈ یو نو واٹ یو ڈوئنگ, تو اپنے آپ کو کیپ اٹ گوئنگ. سب کے سنیں لیکن اپنے لیے اپنے دماغ سے سوچ کے اپنے لیے فیصلہ کریں. تو جو آپ کو بہتر لگتا ہے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جس میں آپ کانفیڈنس آپ کو ہو, آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, آپ وہ کریں. ونڈرفل ایڈوائس. اینڈ یہ صرف جوان لڑکے لڑکیوں کے لیے نہیں, اٹس سم تھنگ دیٹ مے بی everyone, for everyone, yes. It's for everyone. Very universal advice. And once again, thank you. It's been a pleasure to have you here. Shah Sahab. Thank you very much. Thank you very much. And love you all. And اور جاتے جاتے جی آپ پلیز چینل, میرا کی چینل کی پروموشن آپ کر دیں. وہ ہم لنک پہلے ڈال چکے ہیں. ایکسیلنٹ. لنک نیچے پڑی ہوئی ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. بیکاز یہ بھی بڑا امپورٹنٹ, اپنی مشہوری کرنا بہت ضروری ہے آج کل کے ٹائم میں, بڑا ضروری ہے بھائی. میں تو وہی کہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کیا کرتا ہے, کیا بلیبرز اباؤٹ ہمسیلف. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا کہ بھائی میں اپنے بارے میں ہی کر رہا ہوں نا. نہیں تو آپ خود نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرتا. And you can only talk about something that you know best, right? کسی سے میری فیس بک پہ بحث ہو گئی تھی. یہ بات ہے تقریباً 2 سال پرانی. آئی ڈونٹ نو کہاں سے ہیں, برنلی سے یا بلیک برن سے. تو میں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا کامنٹ لکھا, کوئی عجیب سا, کہہ رہا ہے کہ وہ ہنسنے لگ گئے, کہہ رہے ہیں تم اپنا کامنٹ لائک کرتے ہو. میں نے کہا مجھے اگر لائک نہیں ہوگا تو میں کروں گا کیا؟ تو یہ وہی بات ہے کہ یس یو بلیبر یور سیلف, مارکیٹنگ یو اسٹارٹ ود یور اون سیلف, تو دوسرا آپ کی میں کرے گا نا. یہ سوچتی یہ چیز ہے. اور میں ڈیفینیٹلی دوبارہ ایک بات بولوں گا, میک شیور ایوری ون ڈز سبسکرائب. اور پھر یہ کہ آج تو میرا فون ذرا بزی ہے کیونکہ فون کی حالت دیکھنا ہول ہو گیا, ٹوٹ گیا, تو چینج ہوگا. تو کل سے جو ہے نا یہ واٹس ایپ چلے گا, and I'll make sure everyone does subscribe. Inshallah. Thank you. Inshallah. Thank you. کوئی بات نہیں. I forgot again. Sorry. No thank you. No thank you. No thank you. جی احتشام بھائی, we leave the ball in your hand now. Thank you very much Shah Sahab, and thank you Samina ji. تو ہمارے سب چاہنے والوں کو بھی بہت بہت شکریہ, بیکاز جیسے ہم نے آج بات کی, یہ ہم صرف بات کرنے کے حساب سے نہیں کہہ رہے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ ہی کی محبت, آپ ہی کی سپورٹ کی وجہ سے ہیں. جو ہم کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کرتے ہیں. بس ہمیں دل میں یہی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں اسی طرح چاہتے رہیے, ٹھیک ہے نا. تو آج کے لیے اسٹوڈیو انوائٹ کے پروگرام میں فرام صوفی گائیڈنس اسٹوڈیوز مانچسٹر احتشام اختر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں تھینک یو فار ٹیوننگ ان, اینڈ وی ول سی یو نیکسٹ شو, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. Until then, Khuda Hafiz, and see you soon again. This was a Sufi Guidance Channel production. This was a Sufi Guidance Channel production.